نیو یارک میں اس وقت برف پڑ رہی تھی جو اس خوبصورت شہر کی اس خوبصورت شام کو مزید شاندار بنا رہی تھی۔ ایسے میں اپنے آفس میں کھڑا گلاس وال سے باہر کا موسم دیکھ رہا تھا۔ کان میں کسی کی آواز کی باز گشت سنائی دی تھی، کوئی شناساں سی آواز، دل کو چھو لینے والی میٹھی سی آواز۔ مجھے سنو فال بہت پسند ہے۔ میرا یہ خواب ہے کہ کاش کبھی میں کسی ایسے علاقے میں چند دن گزاروں۔ آنکھوں میں سرد تاثر تھا اور ہاتھ میں حرام مشروب کا گلاس۔ دروازے پر دستک دے کر فراز اندر آیا۔ بولا کچھ نہیں، بس خاموش رہا۔ کہہ دو فراز، تمہید مت باندھو، پتہ بھی چلے یا بعد میں، تکلیف اتنی ہی ہوگی۔ وہ بولا تو لہجے میں صدیوں کی تھکن تھی۔ فراز نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ ہنوز باہر دیکھ رہا تھا۔ 1 ماہ بعد شادی ہے ان کی۔ وہ تلخی سے مسکرایا، مگر نکاح اگلے ہفتے ہے۔ دل میں ایک چبھن سی اٹھی۔ اس نے پوری قوت سے مشروب کا گلاس وال پر دے مارا۔ وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ میں نے انہیں کہا بھی تھا کہ آپ صرف میرا انتظار کیجیے گا، میں واپس آؤں گا۔ میں نے انہیں کہا تھا فراز، وہ میرے ساتھ دھوکہ کیسے کر سکتی ہے؟ پرہیزیانی انداز میں وہ چلایا۔ سرخ آنکھوں سے آنسو لڑک کر گر رہے تھے۔ اس کے انداز میں کیا کچھ نہیں تھا، دکھ، غصہ، اذیت، کرب، مان ٹوٹنے کا درد۔ فراز نے نظریں جھکا لی۔ زاویار سرخ آنکھوں سے گلاس کی کرچیوں کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک منظر بدلا، جگہ بدلی، رات سے دن ہوا، سب کچھ مختلف تھا۔ اگر کچھ ویسا ہی تھا تو وہ گلاس کا ٹوٹا ہوا شیشہ تھا جو سامنے پڑا تھا۔ مجھے اسکول نہیں جانا بابا۔ زاویار ہاتھ میں پکڑا گلاس پھینک کر پورے جوش سے چلایا۔ اس کی مسلسل ضد سے پریشان آ کر خاور کا ہاتھ اٹھا تھا۔ زاویار گال پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے اپنے بابا کو دیکھ رہا تھا۔ سرخ آنکھوں میں غصہ اور طیش ابھی بھی تھا۔ خاور پلیز، وہ بچہ، ماں تڑپی تھی۔ بچہ ہے یہ؟ ہاں، عذاب ہے، عذاب میری جان پر تو ایک آفت تو نے پیدا کی۔ شیلا، یہ بچہ کسی دن اپنی ضد اور غصے کی آڑ میں تجھے اور مجھے ضرور رسوا کروائے گا، دیکھ لینا تو۔ ایسے سرفرے بچوں کو کوئی نہیں پوچھتا، یہ کہیں اپنی جگہ نہیں بنا سکتے۔ خاور بھڑکتے ہوئے گھر سے باہر نکل گیا تو شیلا زاویار کی طرف لپکی، اسے اپنے سینے سے لگایا۔ زاویار کی سرخ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ شیلا نے تڑپتے ہوئے اس کے آنسو پہنچے۔ نہ رو زاوی، تجھے نہیں جانا اسکول تو نہ جا، گھر بیٹھ، تجھے کوئی زبردستی نہیں بھیجے گا۔ شیلا اسے سمجھانے لگی۔ امی، میں نے یہ کب کہا مجھے پڑھائی نہیں کرنی؟ میں بس اس اسکول نہیں جانا چاہتا، مجھے دوسرے اسکول جانا ہے۔ شیلا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کون سے اسکول؟ وہ جو مین روڈ پر ہے نا، بڑا والا۔ اس نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، وہ امیروں کا؟ تیرے بابا کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں زاوی، بات کو سمجھا کر بیٹا، ہم غریب ہیں۔ اس نے بے چارگی سے کہا، پھر مجھے اسکول ہی نہیں جانا۔ وہ 15 سال کا تھا مگر ضد بچوں کی طرح کرتا تھا۔ وہ لگتا بھی بہت معصوم تھا۔ وہ جانتا تھا اس کے ماموں جو اس پر جان وارتے ہیں وہ اس کی فیس پے کر دیں گے، اور وہی ہوا۔ بالآخر وہ اس اسکول میں داخلہ لے چکا تھا جس میں وہ تھی۔ وہ بریک میں لنچ کرنے کے بجائے اس کی کلاس کے باہر کھڑا چھپ چھپ کر اسے دیکھتا تھا۔ 20 سالہ مہرماں بختیار، 9 کلاس کی سب سے ہونہار لڑکی، جس کے اپنے دوستوں کی وجہ سے اسکول بدلا تھا، اور زاویار نے اس کی وجہ سے اسکول بدلا تھا۔ وہ بھی بریک ٹائم میں لنچ کرنے کے بجائے دوستوں کے ساتھ اپنی ڈائری لیے بیٹھی شعر و شاعری کیا کرتی تھی، اور وہ یوں ہی چھپ کر اس کی شعر سنا کرتا تھا۔ 5 کلاس کا سب سے خطرناک، بد دماغ اور بگڑا بچہ اسکول کی سرخ پرفیکٹ بیچ والی لڑکی کو دل ہی دل میں پسند کرتا تھا۔ وہ اسے اچھی لڑکی تھی، پتہ نہیں کیوں، مگر بس لگتی تھی۔ جب وہ اسکول کی پرفیکٹ بنی تو وہ اکثر اسمبلی میں چیکنگ کیا کرتی تھی۔ زاویار کو نفرت تھی اسکول کے سارے ٹیچر سے، کیونکہ وہ اسے اس کی بدماشی اور خطرناک کارناموں کی وجہ سے اکثر ڈانٹ دیا کرتے تھے۔ مگر وہ سرخ بیچ والی لڑکی، وہ روز ہی اسمبلی میں اس کے بالوں کو پیار سے بکھیرتے ہوئے اسے نرمی سے ہر بات سمجھایا کرتی تھی۔ اس نے کہا تھا، زاوی، کسی کلاس والوں کو مارنا اچھی بات نہیں، اور زاوی نے ہاتھ اٹھانا چھوڑ دیا تھا۔ جب وہ اس اسکول میں لگا تھا جو 4تھی کلاس میں تھا، ہر روز اس کے کسی نہ کسی سے پنگے رہتے تھے، مگر مہرماں اس چھوٹے لڑکے کو اکثر سزا میں کھڑا دیکھ کر یوں ہی اس کے بال بکھیرتے ہوئے پیار سے سمجھایا کرتی تھی۔ اور پورے 1 سال بعد جب وہ 5ویں میں گیا تب مہرماں نے اسکول چھوڑ دیا۔
اس کی کلاس کی نہیں تھی، نہ وہ اس کی عمر کی تھی، مگر وہ اسے پسند کرتا تھا۔ وہ لمبی سی نازک سی لمبے سیاہ بالوں کی چٹیا والی لڑکی، اسے اپنی عادت لگتی تھی۔ وہ اس کے لیے اس اسکول میں آیا تھا۔ مہربان نے خود پر کسی کی نظریں محسوس کر کے ڈائری سے نگاہ ہٹا کر کلاس کے دروازے کی طرف دیکھا تو وہ ایک دم پیچھے ہٹ گیا اور تیز تیز سانس لینے لگا۔ یہ سلسلہ کئی دنوں تک چلتا رہا۔ آج جب وہ بریک میں اس کی کلاس میں گیا تو وہ اسے نظر نہیں آئی اور افسردگی سے پلٹا۔ تبھی وہ کمر پر ہاتھ ٹکائے کھڑی تھی۔ زاویار تو اس کے پسینے ہی چھوٹ گئے تھے۔ تم ہماری کلاس میں کیا کر رہے ہو حسین لڑکے؟ وہ اسے ایسے ہی مخاطب کرتی تھی۔ وہ خاموش رہا، پھر وہ مسکرائی۔ او گاڈ، تم بھی اسی اسکول میں لگ گئے؟ پتہ ہے میں نے تمہیں مس کیا تھا۔ اب وہ مسکراتے ہوئے اسے بتا رہی تھی اور وہ حیران تھا۔ آپ نے مجھے مس کیا؟ وہ یاسید سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ مزید کچھ کہہ رہی تھی مگر وہ گم تھا۔ 2 سال اتنی تیزی سے گزرے کہ پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ 7ویں کلاس میں تھا اور وہ 17 سال کا ہو گیا تھا۔ وہ اب بڑا بڑا لگتا تھا۔ وہ سدھر چکا تھا، نہ پنگے نہ مار دھاڑ۔ وجہ وہ نازک لڑکی تھی۔ وہ فیئرویل پارٹی کی تیاری کر رہی تھی۔ میں تمہیں مس کروں گی حسین لڑکے، مہربان نے مسکراتے ہوئے کہا تو اس کے ماتھے پر شکنیں آئیں۔ مس؟ مگر کیوں؟ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ وہ ایک دم سیدھا ہوا۔ ارے پاگل، تمہیں نہیں پتا میٹرک کے امتحانات ہونے والے ہیں نا، پھر تو میں چلی جاؤں گی۔ وہ اسے بتا رہی تھی۔ وہ اب تک حیران تھا۔ کیا مطلب چلی جائیں گی؟ آپ اس اسکول کے ساتھ جو کالج ہے وہاں نہیں لگیں گی؟ مہربان نے نفی میں سر ہلایا۔ میری دوستیں دوسرے کالج میں لگ رہی ہیں تو میں بھی۔ زاوی نے اس کی بات تیزی سے کاٹی۔ آپ نے پہلے بھی دوستوں کے لیے اسکول چھوڑ دیا تھا، آپ پھر وہی کر رہی ہیں۔ آپ ان کے لیے پھر سے مجھے چھوڑ کر جا رہی ہیں؟ اس نے جس شدت جذبات سے کہا وہ چند ثانیوں سے دیکھتی رہی، پھر ہنسی۔ تم بہت سویٹ ہو۔ اس کے بال بکھراتے ہوئے ہنستی تھی مگر یہاں اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ اس کی ماں کے بعد وہ پہلی تھی جس نے اس کے بالوں کو چھوا تھا، کیونکہ زاویار نے اسے چھونے دیا تھا۔ 2 مہینے اس کو نہ گیا، پھر اسکول اس سے کمپلین آئی تو اسے جانا پڑا۔ وہ اکثر غصے میں رہتا تھا اور اسی وجہ سے کافی عرصے بعد اس کا پھر سے کسی سے جھگڑا ہو گیا تھا۔ وہ پرنسپل آفس کے باہر کرسی پر بیٹھا تھا، خاور آفس کے اندر معافی تلافی کر رہا تھا۔ زاویار کی آنکھوں میں شعلے بھڑک رہے تھے۔ وہ نہیں تھی تو وہ کیا کرتا یہاں؟ اسے نہیں پڑھنا تھا۔ اس نے چند منٹوں میں ہی فیصلہ کیا اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ جیسے ہی آفس کے اندر آیا وہ ساکت رہ گیا۔ ایک صوفے پر وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ زاویار نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس کی نظر زاویار پر گئی تو وہ ہلکا سا مسکرائی مگر صورتحال بھانپتے ہوئے اشارے میں اس سے وجہ پوچھی۔ آئی ایم سوری سر، آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ وہ بولا تو لہجے میں بلا کا اعتماد تھا۔ اس نے ایک نظر مہرماں کو دیکھا تو مہرماں نے مسکرا کر اسے تھم دکھایا۔ آپ یہاں؟ ہاں، ٹیچنگ کے لیے آئی تھی۔ وہ راہداری میں آگے بڑھتے ہوئے کہنے لگی۔ ٹیچنگ؟ پھر آپ کی پڑھائی؟ اس سے خوشگوار حیرت ہوئی مگر جذباتوں پر قابو رکھا۔ میں پرائیویٹ ایگزام دے رہی ہوں۔ تم بتاؤ 8 کلاس کو زیادہ تنگ تو نہیں کرتے؟ اس نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا تو وہ گردن چکا کر مسکرایا۔ قد میں وہ پہلے اس کے برابر تھا مگر اب وہ اس کے کاندھے پر آتی تھی۔ اگر آپ 8 کلاس کو پڑھائیں گی تو میں انہیں زیادہ تنگ نہیں کروں گا، زاویار نے کاندھے اچکا کر کہا تو وہ ہلکا سا ہنسی۔ اور پھر سے وہ ہر روز اس کا دیدار کرتا تھا۔ مہرماں کے 2 پیریڈ ہوتے تھے ان کی کلاس میں اور وہ ان دونوں میں جتنی شرافت کا مظاہرہ کرتا وہ ایوارڈ کا حقدار تھا۔ وہ 2 دنوں سے اسکول نہیں آ رہی تھی۔ وہ پریشان تھا۔ پرنسپل سے پتہ چلا اس نے اسکول چھوڑ دیا۔ زاویار جانتا تھا اس کے گھر کا پتہ، کیونکہ مہرماں کے گھر کس رستہ بازار سے ہو کر آتا ہے جہاں لڑکوں کا جرمٹ ہوتا تھا، سو وہ اکثر اسے چھوڑنے جایا کرتا تھا۔ جب اس کے گھر آیا تو وہاں تالا تھا۔ پڑوس میں سے ایک بچے نے بتایا کہ وہ لوگ گھر چھوڑ کر اس علاقے سے بہت دور شفٹ ہو گئے ہیں۔ وہ اس کے گھر کا نیا ایڈریس لے چکا تھا اور بالآخر وہ وہاں پہنچنے میں بھی کامیاب ہو گیا تھا۔ گھر کا گیٹ کھلا تھا اور وہ اس سے بات کرنے کے لیے الفاظ ترتیب دے رہا تھا، تبھی اسے وہاں سے بچے نکلتے نظر آئے۔ شاید وہ ٹیوشن میں پڑھایا کرتی تھی۔ زاویار نے اس کی ایک جھلک دیکھی۔ وہ شاید کسی چھوٹے بچے کو گیٹ سے باہر چھوڑنے آئی تھی۔ بے ساختہ اس کی نظر زاویار پر گئی۔ ارے زاوی، تم یہاں؟ آپ جہاں میں وہاں، زاویار دل ہی دل میں کہتا ہوا مسکرا کر دروازے کے قریب آیا۔ سلام دعا ہوئی۔ کیا ہی اتفاق ہے نا، تم کہیں نہ کہیں مل ہی جاتے ہو، اتنی شدت سے ڈھونڈا ہے آپ کو، کیسے نہ ملتے ہم۔ اس نے کہا کچھ نہیں، بس گردن جھکا کر مسکرایا۔ وہ کافی بڑا بڑا لگتا تھا، اس سے بھی بڑا۔ تمہارا یہاں کیسے آنا ہوا؟ اس کے سوال پر زاویار کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ مجھے کسی نے بتایا یہاں کوئی ٹیوشن سینٹر ہے تو بس اسی سلسلے میں آیا تھا، وہ سر کھجاتے ہوئے کہنے لگا۔
مہرما مسکرائی، وہ آج بھی اس سے بہت معصوم لگتا تھا۔ تمہیں کسی نے غلط بتایا ہے، یہاں کوئی سینٹر نہیں ہے، اور اگر ہوتا بھی تو تمہارا گھر یہاں سے بہت دور ہے، تم وہیں کوئی سینٹر ڈھونڈ لو نا، وہ اسے کہہ رہی تھی اور اس کی نظر اس کی ناک کی بالی پر تھی۔ وہ اس پر جچ رہی تھی۔ آپ نے اسکول چھوڑ دیا، بتایا بھی نہیں؟ وہ افسردگی سے پوچھ رہا تھا۔ مجھے خود نہیں پتا تھا میں اسکول چھوڑ دوں گی، بس گھر شفٹ اچانک ہی کر لیا تو بس، مہرما نے منہ بسوڑ کر کہا۔ تو آپ کہیں پڑھاتی ہیں؟ اس نے سرسری انداز میں پوچھا۔ ہاں، یہاں ہمارے علاقے میں ایک اسکول ہے، وہیں جاتی ہوں۔ تم بتاؤ، تمہاری اسٹڈی کیسی چل رہی ہے؟ کچھ دیر سرسری باتیں ہوئی اور پھر واپسی کے لیے پلٹ گیا۔ سب سے پہلے وہ اس اسکول گیا جہاں وہ جاتی تھی، پھر اس نے ایڈمیشن کی بات کی۔ وہ اپنا سال ضائع کر چکا تھا، خاور کو اس کے دماغ کی کچھ سمجھ نہیں آتی تھی۔ 8 کلاس کے پیپر سر پر تھے اور اس نے اسکول ہی چھوڑ دیا تھا۔ اور جب وہ اس کے اسکول گیا تو انہوں نے اس کی قابلیت کی بنا پر اسے 9 کلاس میں ایڈمیشن دے دیا۔ وہ اسمبلی میں کھڑا تھا، اس کی نظر ٹیچرز کے گروپ پر تھی۔ وہ مسلسل اسے دیکھ رہا تھا مگر وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ جب وہ کلاس میں آیا تو مختلف ٹیچرز کے پیریڈز ہوتے گئے اور چھٹی سے پہلے کے 2 پیریڈ مہرما کے تھے۔ جب وہ کلاس میں آئی تو سنجیدگی سے سب کو چیپٹر سمجھانے لگی، اور تبھی اس کی نظر زاویار پر گئی جو اس سے نظر ملتے ہی گڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ حیرت سے مہرما کا منہ کھولا کا کھلا رہ گیا۔ چھٹی کے ٹائم جب پوری کلاس خالی ہوئی تبھی وہ بھی اٹھ کر جانے لگا تو مہرما نے اس کا راستہ روکا۔ چہرے پر سر تاثرات تھے۔ زاویار کو لگا بھی وہ آگے بڑھ کر اس پر بھڑکے گی کہ وہ اس کے تعاقب میں یہاں تک آیا۔ یہ کیا حرکت ہے زاوی؟ اس کے سخت لہجے پر زاویار کا دل دھڑکا تھا۔ بتاؤ کیا ہے یہ سب؟ وہ بلند آواز میں کہہ رہی تھی۔ زاویار سانس روک کے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا مس؟ وہ اتنا ہی پوچھ سکا۔ 18 سال کو لڑکا اپنے سے چھوٹے قد کی لڑکی سے ڈر رہا تھا۔ تم بھول گئے تو میں تمہیں یاد دلا دوں کہ میں تمہارے پہلے ساتھ ایک اسکول میں پڑھا کرتی تھی جب تم بہت چھوٹے تھے۔ اس کے بعد میں تمہاری ٹیچر بنی، انفیکٹ ابھی بھی ہوں۔ تو تم مجھے بتانا پسند کرو گے کہ مجھ سے کیوں چھپ رہے ہو تم؟ میں تمہاری پرانی ٹیچر ہوں زاوی، اور تم ایک بار بھی مجھ سے ملنے نہیں آئے۔ تم نے ایک بار بھی مجھے نہیں بتایا کہ تم اسی اسکول میں ہو۔ مہرما کے شکوے پر اس کا اٹکا سانس بحال ہوا، جیسے دل بہت بڑے بوجھ سے آزاد ہوا ہو۔ آئی ایم سوری، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ یہاں ہیں، سو وہ سر کھجاتے ہوئے اتنا ہی کہہ سکا تھا۔ وہ مسکرائی۔ آف کورس تمہیں نہیں پتا، میں تو تمہیں چیک کر رہی تھی کہ تم جواب میں کیا کہتے ہو۔ اوف زاوی، تم کتنے معصوم ہو اب تک، کتنی جلدی گھبرا جاتے ہو نا۔ وہ ہنس کر مزید کچھ کہہ رہی تھی مگر زاویار صرف اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ وہ صرف اس کے لیے 1 گھنٹے کا سفر کر کے اسکول آتا تھا۔ اس نے صرف اس کی وجہ سے 2 اسکول چھوڑ دیے۔ اس کی آدھی دنیا بن چکی تھی۔ اوکے، از دیٹ کلیئر؟ وہ پوری کلاس کو دیکھ کر پوچھنے لگی۔ زاویار کے علاوہ سب نے مثبت جواب دیا تھا۔ ان کے امتحانات قریب تھے اور اس دوران وہ زاوی پر خاصی توجہ دے رہی تھی کیونکہ زاوی کو سمجھانا تھوڑا مشکل ہوتا تھا۔ زاویار کو اور چاہیے بھی کیا تھا اس کی توجہ کے علاوہ۔ اوکے زاوی، آپ مجھے بریک میں ملنا ہے، میں آفس میں ہوں گی، ٹھیک ہے؟ وہ زاویار کو کہہ کر اپنی بکس اور پرس لیے کلاس سے باہر چلی گئی، جبکہ دوسری طرف زاوی سر جھکا کر مسکرایا۔ بالآخر وہ لمحہ آ ہی گیا جب وہ صرف اس کی طرف متوجہ ہوا کرتی تھی۔ مہرما کا پیریڈ اب بریک سے 1 گھنٹے پہلے ہوا کرتا تھا۔ وہ کتاب پر جھکی کام کر رہی تھی جب دروازہ ناک ہوا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ لمبا خوبصورت لڑکا تھا۔ اس نے مسکرا کر سر کے اشارے سے اجازت دی تو وہ اس کے سامنے چیئر پر آ بیٹھا۔ ہاں تو تمہیں کیا سمجھ نہیں آیا؟ بتاؤ مجھے ذرا۔ مہرما کی نرمی سے پوچھنے پر وہ کتاب میں سے مطلوبہ ٹاپک نکال کر بتانے لگا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی اور ایک اور اسٹوڈنٹ کھڑا تھا۔ مہرما نے مسکرا کر اسے اجازت دی مگر زاویار کے چہرے پر ناپسندیدگی آئی۔ وہ زاویار کے ساتھ والی سیٹ پر آ بیٹھا تو زاویار نے سوالیہ نظروں سے مہرما کو دیکھا۔ میٹ عدنان، آج سے میں اپنے ساتھ انہیں بھی ٹاپک کے مطابق ایکسپلین کر کے سمجھایا کروں گی۔ مہرما کی بنا پر زاوی نے ضبط سے گہری سانس لی۔ بس پھر ہونا کیا تھا؟ زاویار جو ہر روز خاموشی سے اسے دیکھتا رہتا، بظاہر وہ ٹاپک سمجھ رہا ہوتا مگر آج وہ بار بار مہرما سے سوالات کر رہا تھا تاکہ مہرما صرف اس کی طرف متوجہ رہے، اور یہ چیز خود مہرما نے بھی نوٹ کی تھی۔ 9 کلاس والوں نے 10 کلاس کو فیئرویل پارٹی دی تھی۔ سب اسٹوڈنٹس ٹیبلوز پریکٹس کر رہے تھے اور کچھ اسٹوڈنٹس نے ڈرامے میں حصہ لیا تھا۔ وہیں سب سے الگ تھلگ وہ بیٹھا تھا، ہاتھ میں پکڑے گلاب کے پھول کو انگلیوں میں گھما رہا تھا جو اس نے ابھی اسکول کے گارڈن سے توڑا تھا۔ مہرما اس کے پاس آئی۔ سنو حسین لڑکے، تم کسی چیز میں پارٹیسپیٹ کیوں نہیں کر رہے؟ وہ دھیرے سے مسکرایا۔ آپ جانتی تو ہیں میں کسی گروپ میں نہیں ہوں شامل،
نہ ہی مجھے شوق ہے لوگوں کو جوائن کرنے کا، وہ کہہ رہا تھا، اور وہ پہلے سے جانتی تھی کہ وہ ایسا ہے، اس کی عادتوں سے اچھی طرح سے واقف تھی۔ تو تمہیں کس نے کہا تم سب کے ساتھ پرفارم کرو؟ تم الگ بھی کر سکتے ہو۔ مہرما نے جیسے اس کی مشکل آسان کر دی۔ پر میں کروں گا کیا؟ وہ معصومیت سے پوچھنے لگا تو وہ ہنسی۔ تم یوں کرو، کوئی غزل لکھ لو، کوئی شاعری کی کتاب لے آؤ، میں پریکٹس کروا دوں گی۔ مہرما نے اسے آئیڈیا دیا۔ مس، آپ سے اچھی شاعرہ میں نے آج تک نہیں دیکھی، میں یہ کام نہیں کر پاؤں گا۔ وہ بہت نرمی سے معذرت کر رہا تھا۔ یعنی تم انکار کر رہے ہو؟ صحیح ہے، ٹھیک ہے بھائی، مرضی تمہاری۔ وہ منہ بسوڑ کر اٹھ گئی اور وہ سانس روکے اسے جاتا دیکھتا رہا۔ جب وہ نظروں سے اوجھل ہوئی تو زاویار نے غصے سے پھول کو مٹھی میں دبوچ لیا۔ پھول کی ٹہنی پر کانٹے تھے، اس کی پوری ہتھیلی زخمی ہو چکی تھی، مگر اسے پرواہ ہی کب تھی۔ آج سارے اسٹوڈنٹس پرجوش نظر آ رہے تھے، جبکہ وہ ایک طرف کھڑا تھا، بالکل خاموش۔ وہ بلیک پینٹ اور وائٹ ڈریس شرٹ میں ملبوس تھا۔ شرٹ کے 2 اوپری بٹن کھلے ہوئے تھے اور ٹائی باندھنے کے بجائے گلے میں لٹکائی ہوئی تھی۔ بلا شبہ وہ کافی اچھا لگ رہا تھا۔ اس کی مضطرب نظریں کسی کو تلاش کر رہی تھی۔ بالآخر وہ اسے نظر آئی۔ سفید رنگ کی فراک اور چوڑی دار پاجامہ، دوپٹہ کاندھے پر تھا، سیاہ لمبے بال کمر پر بکھرے ہوئے تھے اور ہلکا سا میک اپ کیے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ہیلز کی ٹک ٹک کے قریب سے سنائی دے رہی تھی۔ وہ نازک حسین لڑکی اس کے برابر سے گزر رہی تھی، مگر اس نے اسے نہیں دیکھا۔ زاویار کو لگا وہ اس کے برابر سے نہیں بلکہ اس کے دل پر پاؤں رکھتے گزری تھی۔ اس نے ضبط سے آنکھیں بند کی، پھر کھولیں اور اس کے پیچھے چل دیا۔ البتہ وہ ٹائی باندھ رہا تھا، مگر بٹن ہنوز کھلے تھے۔ لڑکیوں نے مڑ مڑ کر اسے دیکھا تھا۔ وہ چاہے جانے کی حد تک حسین لڑکا تھا۔ پروگرام شروع ہو چکا تھا اور مہرما کی نظریں اسٹیج پر تھیں، مگر اس کی نظریں مسلسل مہرما پر تھیں۔ مہرما نے 1-2 بار سے اس کی طرف دیکھا تو اس نے نظریں گھما لیں، مگر مہرما کو اس کی نظریں اپنے اندر تک اترتی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ دشمن جہاں اپنی قاتلانہ اداؤں سے وار کر رہی تھی اور اس کے چلتے تیر اپنے جگر پر آزما رہا تھا۔ آج زاویار کے دل کی حالت عجیب تھی، نہ جانے کیوں، مگر اسے بار بار جا ہو رہی تھی کہ ایک بار وہ اسے چھو لے، اسے محسوس کر لے، مگر اس کے پاس اتنا حق نہیں تھا۔ سو وہ بس اسے دیکھ سکتا تھا اور وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ تبھی اچانک مائک میں زاویار کا نام پکارا گیا۔ وہ چونکی تو مہرما بھی تھی، وہ اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ وہ ٹائی ہاتھ سے کھینچ کر ڈھیلی کرتے ہوئے اٹھا، گردن نیچے جھکاتے ہوئے ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالا۔ بال چلنے پر ماتھے پر آ رہے تھے اور بھویں بھینچ رکھی تھی۔ وہ الگ ہی وائبس دے رہا تھا۔ وہ چلتے ہوئے اسٹیج پر آیا، ایک ہاتھ سے بال سیٹ کیے، دوسرے ہاتھ مائک پر رکھا۔ یہ غزل ان کے نام جو مجھ سے خفا ہیں۔ اچانک سارے ماحول میں سناٹا چھا گیا۔ اس کی سحر انگیز آواز اور متاثر کن شخصیت ایسی تھی کہ سب دم سادے اسے دیکھ رہے تھے، اور وہ تو سانس بھی نہیں لے رہی تھی۔ زاویار نے دھیرے دھیرے نظریں اٹھائیں۔ وہ عشق جو ہم سے روٹھ گیا، اب اس کا حال سنائیں کیا؟ کوئی مہر نہیں، کوئی قہر نہیں، پھر سچا شعر سنائیں کیا؟ ایک ہجر جو ہم کو لاحق ہے، تا دیر اسے دہرائیں کیا؟ وہ زہر جو دل میں اتار لیا، پھر اس کے ناز اٹھائیں کیا؟ ایک غم تنہائی کی جو سارے بدن میں پھیل گئی، جب جسم ہی سارا چلتا، پھر دامن دل بچائیں کیا؟ پھر آنکھیں لہو سے خالی ہیں، یہ شمع بجھنے والی ہیں، ہم خود بھی کسی سے سوالی ہیں، اس بات پر ہم شرمائیں کیا؟ ہم نغمی سرا کچھ غزلوں کے، کم صورت گر کچھ خوابوں کے، ہے جذبہ شوق سنائیں کیا؟ کوئی خواب نہ ہو تو بتائیں کیا؟ وہ عشق جو ہم سے روٹھ گیا، اب اس کا حال بتائیں کیا؟ وہ چپ ہوا تو سب نے تالیاں بجائیں، مگر وہ سکتے میں بیٹھی اسے ہی دیکھ رہی تھی، کیونکہ یہ غزل کہتے ہوئے ایک لمحے کے لیے بھی زاویار کی نگاہیں مہرما سے نہیں ہٹی تھی۔ اب بھی ناراض ہے؟ وہ پلیٹ میں کھانا نکال رہی تھی جب اس سے تھوڑا فاصلے پر کھڑا سوال کرنے لگا۔ مہرما نے ایک نظر اسے پھر دیکھا، پھر پلٹ کر اپنی کرسی پر آ بیٹھی۔ ساتھ والی چیئر پر ایک لڑکی بیٹھی تھی۔ زاویار نے اسے صرف آنکھوں سے دیکھا اور وہ گھبراتے ہوئے اٹھ گئی۔ مہرما نوٹ کر چکی تھی، تبھی زاویار کو آنکھیں دکھانے لگی۔
لوگوں کو آنکھیں دکھا کر ڈرانا کب چھوڑو گے تم؟ وہ پلیٹ میں چمچہ چلاتے ہوئے خفگی سے کہنے لگے۔ وہ اس کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھ چکا تھا۔ جب آپ ناراضگی ختم کر دیں گی مس مہر؟ وہ اطمینان سے بولا تو مہرماں نے اسے گھورا، مگر وہ آج زیادہ دیر تک اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ پا رہی تھی، سو کھانے میں مصروف ہو گئی۔ میں نے کل سے کھانا نہیں کھایا، اب وہ معصومیت سے کہہ رہا تھا۔ بے ساختہ وہ مسکرائی۔ تمہیں پتہ ہے تم بہت بڑے پاگل ہو، اتنا بھی کوئی معصوم ہوتا ہے کیا؟ وہ ہنس کر کہہ رہی تھی، جبکہ زاوی نے جھوٹ نہیں بولا تھا۔ اوکے جاؤ، معاف کیا۔ زاویار کے دل پر سے جیسے بوجھ اترا۔ وہ کھل کر مسکرایا اور سامنے سے گزرتے لڑکے کی پلیٹ سے اچک کر چمچہ اٹھایا اور مہرماں کی پلیٹ میں سے بریانی کھانے لگا۔ مہرماں پہلے حیرت سے اسے دیکھنے لگی، پھر ہنس پڑی۔ وہ یوں ہی اکثر اسے اپنی عجیب و غریب حرکتوں سے ہنسا دیا کرتا تھا۔ ان لوگوں کے بورڈ کے پیپرز شروع ہو چکے تھے، سو اسکولز بند تھے۔ ایسے میں وہ اس کے ساتھ موبائل پر رابطے میں رہتا تھا۔ کچھ بھی پوچھنا ہو، کرنا ہو، وہ ہر ایک بات کے لیے اسے میسج کرتا تھا، اور مہرماں بنا کسی بیزاری اور غصے کے اسے سمجھایا کرتی تھی، کیونکہ مہرماں ہی اسے سمجھا سکتی تھی۔ وہ سمجھتا ہی مہرماں ہی سے تھا۔ فائنلی 9 کلاس بالآخر 10 کلاس میں جا چکی تھی۔ وہ اسکول کے قریب ہوٹل پر کھڑا چائے پی رہا تھا جب اس کی نظر اسکول سے نکلتی مہرماں پر گئی۔ وہ اچانک ہی سیدھا ہوا۔ مہرماں کسی بائک والے کے ساتھ بیٹھ کر جا رہی تھی۔ زاویار نے آئی برو بھینچ کر اسے دیکھا۔ اس کا تو کوئی بھائی ہی نہیں تھا، پھر وہ کون تھا؟ وہ گہری سوچ میں تھا، مگر اسے پوچھنا مناسب نہ لگا۔ کچھ دنوں بعد وہ پھر اسی کے ساتھ بازار میں نظر آئی، جھمکوں کے اسٹال کے سامنے۔ وہ ہنس کر اس سے کچھ کہہ رہا تھا، جواباً وہ شرماتے ہوئے نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ وہ مسکرا رہی تھی اور اس کا یوں کسی اور کے ساتھ مسکرانا زاویار کے دل کو جلا گیا تھا۔ اور اسی طرح پورے 1 ہفتے بعد وہ اسے ایک ریسٹورانٹ سے نکلتی دکھائی دی۔ گجرے والا رک کر انہیں گجرے لینے پر اصرار کر رہا تھا، اور اس شخص نے نہ صرف گجرے لیے بلکہ وہ مہرماں کو اپنے ہاتھوں سے وہ گجرے پہنا رہا تھا۔ اور یہاں زاویار کی بس ہو گئی تھی۔ وہ غصے سے آگے بڑھنے لگا، اس کی رگیں ابھری ہوئی دکھائی دے رہی تھی، آنکھوں میں جلن کی آگ تھی۔ وہ تیز سے آگے بڑھنے لگا، اس سے کافی دور تھی۔ اس تک پہنچنے کے لیے زاویار کو دونوں 1 وے کراس کرنے پڑے۔ وہ جیسے ہی آگے بڑھا، اچانک ایک ٹرک آیا۔ غلطی زاویار کی تھی، روڈ پر رش لگ گیا۔ وہ دور جا گرا، ماتھے سے خون بہہ رہا تھا۔ اس نے اٹھنا چاہا مگر وہ اٹھ نہ سکا، پاؤں پر گہری چوٹ آئی تھی۔ وہ بے ہوش ہو گیا۔ شاید کسی نے اسے ہاسپٹل پہنچایا اور اس کے موبائل سے آخری ڈائل نمبر کو کال بھی کی تھی، تبھی اس کے ماموں اس کے پاس ہاسپٹل میں موجود تھے۔ وہ اس کے سرہانے کھڑے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہے تھے۔ درد تو نہیں ہو رہا اب بیٹا؟ وہ پیار سے پوچھ رہے تھے۔ بہت درد ہو رہا ہے ماموں جان، بہت تکلیف ہو رہی، برداشت نہیں ہو رہی، بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہی۔ کچھ کریں ماموں جان، کچھ کریں۔ وہ آنکھوں میں ڈھیروں جذبات لیے کس کرب سے کہہ رہا تھا۔ انہوں نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ اظہار کر دو زاویار، پھر یا تو آر یا پھر پار، انہوں نے بہت آہستگی سے کہا اور چلے گئے۔ وہ آج اس کی کلاس بنک کر چکا تھا، نہ جانے کیوں، مگر بریک میں اس سے ملنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ انتظار ختم ہوا اور وہ آفس کی طرف بڑھا۔ اچھا ہوا تم آ گئے، 2 دن سے کدھر تھے تم؟ اور آج کا ٹاپک؟ اسے آفس میں آتا دیکھ کر اپنی ہی دھن میں بولنے لگی۔ وہ یہ نہیں دیکھ پائی کہ اس کے سر پر چوٹ تھی، وہ یہ بھی نہیں دیکھ پائی کہ آج وہ بنا اجازت ہی اندر آ گیا۔ زاویار نے تیزی سے اس کی بات کاٹی۔ پھاڑ میں گیا ٹاپک، مجھے یہ بتائیں وہ کون تھا؟ اس کے سرد لہجے پر ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگی، پھر اس کی نظر زاویار کے ماتھے پر لگی، چوکور بینڈیج پر گئی۔ یہ تمہارے سر پر کیا ہوا؟ اور تم کہاں تھے؟ اور میرا پیریڈ بنک کیوں کیا؟ میں نے پوچھا کون تھا وہ دھاڑا تھا۔ مہرماں کے چہرے پر ناگواری چھائی۔ یہ کیا طریقہ ہے زاویار؟ اور کس کی بات کر رہے ہو تم؟ اس نے سخت لہجے میں کہا۔ وہی جو آپ کو کبھی جھمکے دلاتا ہے، کبھی گجرے پہناتا ہے، وہی جس کے ساتھ آپ بائک پر بیٹھ کر جاتی ہیں۔ وہ درستی سے بولا، آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ کہ کس لہجے میں مجھ سے بات کر رہے ہو تم؟ اس کی بات وہ بولی تو لہجے میں غصہ، سرد مہری اور ناگواری تھی۔ میں اسی لہجے میں بات کرتا ہوں مس مہر، وہ اس سے زیادہ بلند آواز میں دھاڑا تھا۔ البتہ دروازہ بند ہونے کی وجہ سے کوئی یہ منظر دیکھ نہیں پایا، ورنہ اب تک تماشا لگ چکا ہوتا۔ تم ہوتے کون ہو میری پرسنل لائف میں بولنے والے؟ تمہارا کوئی حق نہیں بنتا میرے ذاتی معاملات میں مداخلت کرنے کا۔ وہ غصے سے چیخی۔ میں زاویار خاور عباس ہوں، اور میں یہ حق جتاؤں گا کیونکہ میرا پورا حق ہے، کیونکہ صرف مجھے ہی حق ہے۔
اس نے جس جنونیت سے کہا تھا وہ چند لمحوں کچھ کہہ ہی نہ سکی تھی۔ آنکھوں میں بے یقینی کسی کیفیت پیدا ہوئی۔ میں تمہاری ٹیچر ہوں زاویار، وہ بولی تو لہجے میں حد درجے کی بے بسی تھی۔ آپ میری محبت ہے مہر۔ اس کا لہجہ، اس کے الفاظ، اس کی آنکھوں میں پنپتے جذبات، وہ کچھ دیر کے لیے بالکل ساکت رہ گئی تھی۔ کیا یہ وہی بچہ تھا جو اس سے 5 سال چھوٹا تھا، جسے کبھی وہ پیار سے ٹریٹ کرتی تھی؟ وہ اس کا اسٹوڈنٹ تھا اور وہ اس کی ٹیچر، جس کی وہ ہر بات مان لیتا تھا؟ نہیں، یہ وہ بچہ تو نہیں تھا، یہ تو بہت بڑا ہو چکا تھا، قد سے بھی، آواز سے بھی، عمر سے بھی، اور شاید جذبات سے بھی۔ وہ قدم قدم چلتی اس کے مقابل آ کھڑی ہوئی، اس کے کاندھے پر آتی تھی۔ اس کا نازک سا ہاتھ اٹھا اور ایک زوردار تھپڑ زاویار کے گال پر لگا۔ اس کا چہرہ ایک طرف کو ڈھلا، مگر تاثرات میں 1% بھی فرق نہ آیا۔ آنکھیں شدت جنون سے سرخ پڑ چکی تھیں، گلے، کنپٹی اور ہاتھوں کی رگیں ابھری ہوئی تھیں۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ وہ بے یقینی سے اسے گھور رہی تھی۔ اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ زاویار نے سیدھا ہو کر اسے دیکھا۔ سرخ چولا بار آنکھیں جو آئینے کو بھی کاٹ دیں۔ اگر یہ تھپڑ میرے اظہار محبت کرنے پر مارا ہے تو یہ میں 10 بار مزید کھانا چاہوں گا۔ وہ بولا تو آواز دھیمی مگر انداز وہی تھا۔ چپ، بالکل چپ، ایک لفظ بھی مت بولنا۔ وہ انگلی دکھاتے ہوئے غصے سے دھاڑی تھی، آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ بہہ رہے تھے۔ میرے معاملات میں مداخلت مت کرنا زاوی، ورنہ بہت برا ہوگا۔ وہ اسے وارن کر رہی تھی اور یہی زاویار کا دماغ گھوما۔ اس نے غصے سے اس کے بازوں کو دبوچ کر اسے ایک جھٹکے سے دیوار سے پن کیا۔ وہ اس کی شدت بھرے جذباتوں سے کپ کپانے لمس پر جی جان سے تڑپی تھی، مگر اس کی گرفت بہت سخت تھی۔ اسے زاویار سے اچانک ہی بہت خوف آیا تھا۔ وہ آج کہیں سے بھی وہ معصوم بچہ نہیں لگ رہا تھا۔ میں کروں گا مداخلت۔ کیا کریں گی آپ میرا؟ ہاں جواب دیں۔ ارے وہ شخص بھرے بازار میں میری محبت کو اپنے ہاتھوں سے گجرے پہنا رہا تھا، اس سے مزید برا کچھ ہو سکتا ہے کیا؟ وہ بری طرح دھاڑا، جبکہ آخری جملے پر اس کی آنکھوں میں کرب ابھرا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے مگر غصہ عروج پر تھا۔ لیو مائی آرمز، وہ بلند آواز سے بولی مگر لہجے میں وہ پہلے والا وزن نہیں تھا۔ میں نے کہا میرے بازو آزاد کرو، تم مجھے ہرٹ کر رہے ہو۔ وہ چیخی تو زاویار نے گرفت ڈھیلی کر دی۔ بازو چھڑوا لیں گی مگر جان کیسے چھڑوائیں گی آپ مجھ سے؟ اس کی راہ فرار منقطع کر چکا تھا۔ وہ اس کے اتنے قریب تھی کہ زاویار کو اس کی دھڑکنیں بھی سنائی دے رہی تھی۔ مجھے تم سے یہ امید۔ وہ آگے کچھ کہتے جب اس نے زور سے دیوار پر ہاتھ مارا۔ خاموش رہیں اور میری بات غور سے سنیں۔ مہر نے ایک دم سہم کر آنکھیں بند کی، پھر کھولی تو اس کے مزید قریب جھکا، بغور اس کے چہرے کو دیکھا۔ آپ پر صرف میرا حق ہے مہر، سوچیے گا بھی مت کہ آپ کسی اور کی ہو سکتی ہیں۔ آپ صرف میری ہیں، سنا آپ نے؟ مہر نے ہمت جمع کر کے اسے دور دھکیلا۔ جاؤ یہاں سے زاویار، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ مجھے اب اپنے آس پاس تمہاری موجودگی بھی برداشت نہیں۔ وہ بھیگی آنکھیں لیے غصے سے چلائی تو زاویار نے پھر سے اسے ایک جھٹکے سے دیوار سے پن کیا۔ اس کی گردن پکڑ کر تھوڑی اوپر کی اور جھک کر اس کی بیٹی بون پر اپنے لب رکھے۔ وہ مسلسل اسے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی مگر وہ 1 انچ بھی نہیں ہلا تھا۔ وہ بے بسی سے اس کے سینے پر ہاتھ مار رہی تھی مگر زاویار کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ پوری شدت سے اس کی گردن پر اپنے نشان بنا کر دور ہوا اور ایک گہری سانس اس کے چہرے پر چھوڑی۔ مہرماں وہیں جم گئی۔ میرا وجود، میری شکل بھلے ہی آپ برداشت نہ کریں مگر میرا لمس برداشت کرنا پڑے گا۔ سوری مگر میں آپ سے بھی زیادہ حق ہے میرا، یاد رکھیے گا۔ اور اگر آپ یاد نہ بھی رکھیں پھر بھی میں ہر دن آپ کو یہ نشان میری یاد دلائے گا۔ وہ جاتے ہوئے دروازہ مارنے کے انداز میں بند کر چکا تھا۔ مہرماں نے گہری سانسیں لینے لگی۔ اس کا وجود بری طرح کانپ رہا تھا۔ وہ یقیناً کچھ دنوں اسکول نہیں آنے والی تھی۔ پورے 1 ہفتے تک وہ اسکول نہ آئی اور جب آئی تو مسلسل اسے اگنور کر رہی تھی۔ کلاس ختم کر کے جب وہ باہر نکلی تو بریک ہو چکا تھا۔ وہ آفس میں بیٹھی کتابوں کا مطالعہ کر رہی تھی جب زاویار اندر آیا۔ دروازے پر ہلکے سے دستک دی۔ مہر نے سر اٹھا کر دیکھا تو دھڑکنیں بے قابو ہونے لگیں۔ وہ سر جھکا کر واپس کتاب کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ اجازت ملے بنا ہی اندر آیا اور مسکرا کر اس کے سامنے بیٹھا۔
آپ نے مجھے اجازت کیوں نہیں دی اندر آنے کی؟ ازلی معصومیت سے کہنے لگا۔ تمہیں بھی کسی کی اجازت کی ضرورت ہے بھلا؟ وہ بنا سر اٹھائے طنزاً بولی تو وہ مسکرا کر اس کی طرف جھکا۔ یعنی آپ یہ قبول کر رہی ہیں کہ زاویار کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں؟ پھر چاہے وہ بات آفس میں آنے کی ہو یا دل میں۔ اس کی جان لیوا سرگوشی پر مہرما کا دل چڑیا کی طرح پھڑ پھڑا رہا تھا۔ وہ چپ رہی تو زاویار نے گردن ترچھی کر کے دیکھا۔ نشان کو دیکھا جو تقریباً ختمی ہو چکا تھا۔ ویسے کافی بزدل ہیں آپ۔ جب نشان تازہ تھا تو اسکول ہی نہیں آئی، جب مٹ گیا تو آ گئی۔ کیا کہتی ہیں، پھر سے کروں تازہ؟ زاویار نے شرارتی لہجے میں کہہ کر آنکھیں دبائیں تو مہرما نے اسے گھور کر دیکھا۔ میں تمہاری ٹیچر ہوں زاویار، کچھ تو ادب کرو ورنہ میں پرنسپل سے شکایت لگا دوں گی۔ وہ اس کی دھمکی پر سر پھینک کر ہنسا۔ مجھے لگا آپ اس دفعہ بھی اسکول چھوڑ دیں گی، ہمیشہ سے یہی تو کرتی آئی ہیں آپ۔ وہ بولا تو لہجے میں کچھ تھا۔ مہرما نے بے ساختہ سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ چھوڑ دیتی اگر میری مجبوری نہ ہوتی تو۔ پلیز میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے مزید مجبور مت کرو زاوی۔ مجھے اس جاب کی ضرورت ہے، مت کرو مزید مجبور۔ اب کہ وہ بولی تو آنکھوں میں بے بسی اور لہجہ روندا ہوا تھا۔ زاویار کچھ پل اسے یوں ہی دیکھتا رہا، پھر اٹھ کر کھڑا ہوا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں آج کے بعد آپ کو تنگ نہیں کروں گا، مگر آپ بھی مجھ سے وعدہ کریں آپ آئندہ اس کے ساتھ نظر نہیں آئیں گی۔ وہ اسے دیکھ کر سنجیدگی سے کہنے لگا تو مہرما نے ڈھیروں ضبط سے اسے دیکھا۔ ویل نہ کریں وعدہ، آپ کی حفاظت کے لیے میں ہوں نا۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر تھوڑا سا جھکا اور مسکرا کر مڑ گیا۔ اس دن کے بعد سے کتنے ہفتے گزر چکے مگر زاویار نے اسے دیکھ دفعہ بھی تنگ نہیں کیا تھا۔ مہرما نے سکون کی سانس لی مگر یہ سکون زیادہ دنوں تک نہ ٹھہر سکا۔ مہرما میٹرک کے کسی لڑکے کو آفس کے باہر کھڑا کر کے ڈانٹ رہی تھی جو جواباً اس سے بدتمیزی کر رہا تھا۔ شٹ اپ شہروز، ٹیچر سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے آپ کو؟ وہ غصے سے بولی تو سزا میں کھڑے لڑکے نے اسے گھورا۔ آپ کو تمیز ہے مجھ سے بات کرنے کی؟ جانتی بھی ہیں میں کون ہوں؟ یہاں کے ہیڈ میرے ماموں ہیں، یہ اسکول میری نانی کا ہے، تو آئندہ اپنی لمٹ میں رہ کر بات کیجیے گا مجھ سے، آئی سمجھ آپ کو؟ وہ بدتمیزی سے بولا تو بے ساختہ مہر کا ہاتھ اٹھا اور اسی لمحے اس لڑکے نے اس کا ہاتھ دبوچ لیا۔ دور سے آتے زاویار نے یہ منظر خون خوار نظروں سے دیکھا تھا۔ مس مہرما، کہا نا اپنی اوقات میں رہے ورنہ آپ جانتی نہیں میں کتنا کچھ کر سکتا ہوں۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑوانے کی صحیح کرتی رہی تھی مگر وہ اس کا ہاتھ دبوچے کھڑا تھا، اور تبھی زاویار اس کے قریب آئے اور جھٹکے سے اس کے ہاتھ میں مہر کا ہاتھ چھوڑا اور رکھ کر اس کے منہ پر مکہ مارا۔ مہر منہ پر ہاتھ رکھ کر ایک دم دور ہوئی۔ ہاتھ کیسے پکڑا تو نے؟ زاویار دھاڑنے لگا۔ شہروز نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا، ناک سے خون کی لکیر بہہ رہی تھی۔ ہاں کیسے پکڑا تو نے؟ ہاں؟ اس کا گریبان پکڑ کر پاگلوں کی طرح دھاڑا تھا۔ مہر اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ میں پکڑوں گا ہاتھ، تو کیا کر لے گا؟ جواباً وہ لڑکا بھی دھاڑا۔ میں تجھے جان سے مار دوں گا۔ زاویار پوری قوت سے چیخا تو وہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا۔ زاویار چھوڑو اسے، سب اسٹوڈنٹس جمع ہو چکے تھے۔ مہربان نے اسے غصے سے کہا۔ وہ سن ہی کب رہا تھا۔ زاویار چھوڑو اسے، وہ مر جائے گا۔ زاویار اسے لہو لہان کر چکا تھا۔ سیکورٹی گارڈ نیچے سے آتے دکھائی دیے۔ مہرما غصے سے اس پر بھڑکی۔ مرتا ہے تو مر جائے، اس نے آپ کو ہاتھ کیسے لگایا؟ وہ اب تک شدت سے بھڑک رہا تھا۔ جب مہربان نے اسے کھینچ کر تھپڑ لگایا اور یہ دوسری بار تھا جب اس کے نازک ہاتھ کا زوردار تھپڑ کھا کر بھی خاموش رہا، تبھی سیکورٹی گارڈ آ گئے تھے۔ اسے پرنسپل کے سامنے لایا گیا اور پرنسپل نے اسے اسکول سے سسپینڈ کر دیا۔ پورا 1 مہینہ وہ اسکول نہیں گیا، اور جب گیا تو اسے پتہ چلا مہرما اسکول چھوڑ چکی ہے۔ وہ پہلے کی طرح ہو چکا تھا۔ عجیب و غریب حرکتیں، لڑائی جھگڑا، مار پیٹ، پورے اسکول میں اس کی وحشت پھیل چکی تھی۔ وہ اس کے گھر کی بیل بجا رہا تھا۔ مسلسل بجانے پر مہرما نے دروازہ کھولا تو وہ سامنے کھڑا تھا، آنکھوں میں غصہ، تنے نقوش، ڈھیلی سی شرٹ جس کے اوپر کے بٹن کھلے ہوئے تھے۔ وہ گہری سانس لیتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ اسکول کیوں چھوڑا آپ نے؟ وہ دھیمے مگر سخت لہجے میں پوچھنے لگا۔ مہرما ایک قدم پیچھے ہٹ کر دروازہ بند کرنے لگی تو زاویار نے دروازے کے درمیان پیر اٹکایا۔ وہ ایک دم ڈر کر پیچھے ہوئی۔ زاویار نے اندر آ کر دروازہ بند کیا، مہرما کو دیوار سے پن کیا۔ جب میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو تنگ نہیں کروں گا تو کیوں چھوڑا اسکول؟ ہاں؟ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر چبا چبا کر بولا۔ اس کی گہری نظروں سے نظریں جھکا گئی۔ میں پوچھ رہا ہوں کیوں چھوڑا اسکول؟ وہ دیوار پر ہاتھ مار کر دھاڑا تو مہرما نے سہم کر آنکھیں بند کی پھر کھولیں۔ وہ سیلری کم دے رہے تھے۔ اس کے کہنے پر وہ بے یقینی سے پیچھے ہوا۔
آپ نے سیلری کی وجہ سے اسکول چھوڑ دیا مہر؟ آپ نے ایک دفعہ بھی میرا نہیں سوچا؟ وہ بے یقین تھا، وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ میں نے ایک دفعہ بھی یہ نہیں سوچا کہ میں نے آپ کے لیے کتنے اسکول بدلے؟ آپ نے ایک بار بھی میرے بارے میں نہیں سوچا؟ اس کی آنکھوں میں بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ واٹ ڈو یو مین؟ وہ ناسمجھی سے بولی۔ پہلے 2 بار آپ نے اپنے دوستوں کے لیے اسکول چھوڑا۔ آپ نے 2 بار اسکول چھوڑا تھا مہر۔ میں نے آپ کے لیے اسکول بدلا اور آپ نے 4تھی بار پھر اسکول چھوڑ دیا۔ آپ نے ایک بار بھی میرے بارے میں نہیں سوچا۔ میں نے آپ کے لیے اتنا فیوچر داؤ پر لگایا اور آپ نے ایک بار بھی میرے فیوچر کے بارے میں نہیں سوچا۔ آپ کو ایک بار بھی خیال نہیں آیا کہ آپ کے بنا میرا کیا ہوگا؟ میری پڑھائی مہر، میری پڑھائی میں کتنا نقصان ہوگا میرا، میرے جذباتوں کا، میری محبت کا نہ صحیح، مگر میری پڑھائی کا تو خیال کر ہی سکتی تھی نا آپ۔ وہ بولا تو لہجے میں کرب تھا۔ وہ بے ساختہ اسے دیکھنے لگی۔ میں کوئی آخری ٹیچر نہیں تھی زاویار، وہاں مجھ سے زیادہ اچھی ٹیچرز موجود ہیں تمہیں پڑھانے کے لیے۔ بات پڑھنے کی نہیں ہو رہی، بات سمجھنے کی ہو رہی ہے۔ کوئی آپ کی جگہ نہیں لے سکتا۔ آپ نے مجھے ایک شرارتی بچے سے ایک ذہین پڑھا لکھا سمجھدار بنایا۔ صرف آپ ہی مجھے سمجھ پائیں، کیونکہ میں صرف آپ کو سمجھ آتا ہوں۔ صرف آپ ہی مجھے پڑھا سکتی ہیں، کوئی آپ کی جگہ نہیں لے سکتا۔ مہر، آپ نے سوچا بھی کیسے کہ میں کسی اور کو آپ کی جگہ دوں گا؟ میں نہیں پڑھوں گا کسی اور سے۔ وہ بولا تو لہجے میں ضد، جنون، دکھ سب تھا۔ مہرمہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ اس وقت ایک ضدی بچہ لگ رہا تھا۔ اسے حتمی انداز پر مہرمہ کے چہرے کے تاثرات سخت ہوئے۔ نہیں پڑھنا تو مت پڑھو اور نکلو یہاں سے، اس سے پہلے کوئی تمہیں یہاں دیکھ لے اور مجھ پر تانے کسے۔ اس کے لہجے میں اجنبی پن تھا۔ وہ پیچھے ہوتا گیا، اتنا کہ گیٹ سے باہر نکل گیا۔ وہ آگے بڑھ کر گیٹ بند کرنے لگی، تبھی وہ بولا، اسکول سے تو نکل گئی آپ، لیکن میرے دل سے کبھی نکل نہیں پائیں گی۔ میں جان وار دوں گا، اتنا چاہتا ہوں آپ کو۔ اس کے شدت بھرے الفاظوں پر مہرمہ نے غصے سے دروازہ بند کر دیا۔ وہ گہری سانس لے کر پلٹ گیا۔ اسکول جانا اس نے تقریباً چھوڑ دیا تھا۔ وہ مہرمہ کے گھر کے آس پاس ہی ہوتا تھا، اکثر تو رات بھر اس کے گھر کی طرف رہتا۔ 1-2 بار مہرمہ نے اسے دیکھا بھی تھا اور اسی کی وجہ سے اس نے گھر سے باہر نکلنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ اس کا نمبر تک بلاک کر چکی تھی۔ زاویار کا حال بگڑ چکا تھا۔ وہ سگریٹ لبوں میں دبائے اس کے گھر کے آس پاس آوارہ گردی کرتا رہتا تھا۔ اس طرح اسی مہرمہ کے گھر سے کچھ لوگ نکلتے نظر آئے۔ اسے لگا شاید کوئی مہمان ہے، مگر چند دنوں کے بعد گھر پر مٹھائی کے ٹوکرے لائے جا رہے تھے۔ اڑتے اڑتے خبر ملی اس کا رشتہ اس کے اسی کزن کے ساتھ طے ہو چکا، اور یہیں زاویار کا دل ڈر گیا۔ وہ موقع دیکھ کر اس کے گھر کی چھت پر چڑھ چکا تھا۔ سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا تو گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایک کمرے کا دروازہ کھلا دکھ رہا تھا، اندر سے روشنی آ رہی تھی۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا جب مہرمہ کے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ اندر آیا۔ وہ جو اپنے سسرال سے آئے کپڑے دیکھ رہی تھی، اسے وہاں دیکھ کر مہرمہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ تو نہ جانے کتنے دن کی ترسی ہوئی تھی اس کی آنکھوں، وہ پیاسیوں کی طرح مہرمہ کو دیکھ رہا تھا۔ جب مہرمہ نے اسے ہاتھ پکڑ کر اندر کی طرف کھینچا، دروازہ لاک کیا، اس کے لمس پر زاویار کی آنکھوں میں جذبات امڑ آئے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہارا دماغ خراب ہے کیا؟ وہ دھیمے مگر سخت لہجے میں غرا رہی تھی۔ میں کیا کروں؟ میں تو صرف آپ کو دیکھ رہا ہوں مہر، وہ افسردگی سے کہہ رہا تھا، البتہ آنکھیں نم تھیں۔ تم کیوں آئے ہو یہاں؟ تم کیوں میری عزت کا تماشا بنا رہے ہو زاویار؟ وہ بولی تو لہجے میں بے بسی تھی۔ اور جو آپ میرے جذباتوں کا، میری محبت کا تماشا بنا رہی ہیں، اس کا کیا؟ زاویار نے ایک نظر اس کے بیڈ پر پڑے نئے کپڑوں پر ڈالتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، تو اس کا اشارہ سمجھ گئی۔ اپنے دل سے الٹے سیدھے خیالات نکال دو زاویار، میں تم سے بڑی ہوں، تم ابھی بہت چھوٹے ہو، وہ سنجیدگی سے کہتے ہوئے پلٹنے لگی۔ جب زاویار نے اسے دبوچ کر دیوار سے لگایا، میں اتنا چھوٹا مت سمجھے مجھے مہرمہ، میں اگر کچھ کرنے پر آیا تو آپ کی سانسیں رک جائیں گی۔ اس کے بالکل قریب ہو کر بولا۔ مہرمہ کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ انکار کر دیں اس منگنی سے، میں اپنے والدین کو آپ کے گھر بھیجوں گا آپ کا ہاتھ مانگنے، وہ اب نرمی سے کہہ رہا تھا۔ مہرمہ نے اسے یوں دیکھا جیسے اس کا دماغ چل گیا۔ میں تم سے پورے 5 سال بڑی ہوں زاویار، اس نے بات پر زور دے کر کہا۔ محبت میں عمر میٹر نہیں کرتی میری جان، آپ مجھے قبول تو کریں، میں آپ کی زندگی خوبصورت نہ بنا دوں تو کہنا۔ زاویار آنکھوں میں کئی حسرتیں لیے کہہ رہا تھا، جب اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر طنزیہ مسکرائی۔ وہ کیا میری زندگی حسین بنائے گا جو خود ماموں کے پیسوں پر پل رہا ہو؟
اس کے طنز پر زاویار اسے دیکھتا رہ گیا۔ کیا ہے تمہارے پاس جو میں تم سے شادی کروں گی؟ کچھ بھی نہیں ہو تم زاویار خاور عباس۔ وہ جو میرے گھر رشتہ لایا ہے نا، وہ صرف محبت کے بنا پر نہیں لایا، وہ کماتا ہے۔ اس کے گاؤں میں اپنے زمینیں ہیں، شہر میں اس کے مارٹس ہیں۔ تم بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے؟ اسے بہت بری طرح ہرٹ کر رہی تھی۔ اس کے الفاظ زاویار کے سینے کو چیر رہے تھے۔ اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ تمہیں پتہ ہے زاویار، مہینے کے 10 لاکھ کماتا ہے وہ، اپنے سارے کاروبار کی تنخواہ ملا کر 10 لاکھ کے قریب کماتا ہے وہ، اور میرے صرف مہینے کے خرچے 50,000 سے اوپر ہیں۔ تمہارے پاس تو کھانے تک کے پیسے نہیں، تم رکھو گے مجھے خوش؟ ہاں؟ زاویار کے ہاتھ اس کے بازو سے پھسلے تھے۔ وہ زخمی نگاہوں سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ آپ میرے عشق کی توہین کر رہی ہیں مہرما۔ میں آپ سے عشق کرتا ہوں، میں آپ کا ہاتھ مانگنے آنا چاہتا ہوں، آپ کو خریدنے نہیں۔ وہ کرب سے بولا تو وہ طنزیہ ہنسی۔ تو جاؤ پہلے کچھ بنو، اپنا بینک بیلنس بناؤ، پھر آنا میرا ہاتھ تھامنے۔ آئی سوئر میں منع نہیں کروں گی۔ وہ چیلنجنگ لہجے میں بولی تو وہ سر جھکا کر کرب سے مسکرایا، پھر آنسو صاف کرتے ہوئے سیدھا ہوا۔ ٹھیک ہے، میرا وعدہ ہے آپ سے میں ضرور آؤں گا، لیکن آپ اپنی بات سے مکر مت جائیے گا، کیونکہ اگر تو ایسا ہوا تو یاد رکھیے گا میں پھر آپ کا ہاتھ مانگنے نہیں آؤں گا، بلکہ چھین لوں گا آپ کو آپ ہی سے، سمجھی آپ؟ وہ گردن اٹھا کر بولا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سچائی تھی۔ مہرما خاموش رہی۔ وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا، پھر رکا۔ یہ مت سمجھیے گا کہ میں بڑی بڑی باتیں کر رہا ہوں، میں ضرور آؤں گا، میرا انتظار کیجیے گا۔ آپ میری امانت ہیں، اور اگر میری امانت میں کسی نے خیانت کی تو میں اس کی جان لے لوں گا۔ وہ سرد لہجے میں کہہ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ پیچھے وہ تیز تیز سانسیں لیتے ہوئے سر پکڑ وہیں بیٹھتی چلی گئی تھی۔ یہ وہ آخری ملاقات تھی جو زاویار خاور عباس نے مہرما سے کی تھی، اور آج وہ اپنے آفس میں گلاس وال کے سامنے کھڑا کانچ کے ٹوٹے شیشے کو دیکھ رہا تھا۔ ماضی کی کتاب بند ہوئی، حال کا دور شروع ہوا۔ وہ کل صبح ہی یہاں سے اپنے ملک جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ یہ سب اس کی محنت تھی۔ اس نے سب کچھ اپنی محنت سے حاصل کیا تھا، البتہ تھوڑی بہت مدد اس کے ماموں نے ہی کی تھی، مگر یہ وہی جانتا تھا کس طرح اس نے پڑھائی اور کام کو ساتھ ساتھ مینج کیا۔ اور آج 4 سال بعد جب اس مقام پر پہنچ گیا تھا کہ اس کے گھر رشتہ لے کر جا سکے، تو اسے ایسی خبر ملی کہ اس کی دنیا ہی ہل گئی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ اسے مانگے گا نہیں بلکہ اسے چھین لے گا۔ بہت محبت کی ہے میں نے آپ سے، مگر آپ کو میری محبت نہیں بلکہ میری نفرت دیکھنے کا شوق ہے تو ٹھیک ہے، میں سب آپ کو بتاؤں گا کہ میں کیا چیز ہوں مہر۔ وہ 24 سالہ خوبرو نوجوان جو دن رات کی محنت کے بعد اب ایک کامیاب بزنس مین بن چکا تھا، وہ 29 سالہ لڑکی کے عشق میں پاگل ہو کر اسے اپنا بنانے جا رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی خوبصورت اور نازک ہاتھوں پر سرخ مہندی سے لکھے اپنے ہونے والے شوہر کا نام دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ بالآخر آج وہ خوبصورت دن آ ہی گیا جب اس کا نکاح تھا۔ مہرما نے ایک نظر خود کو آئینے میں دیکھا اور مسکرا دی۔ اس کے چہرے پر قدرتی گلو آ چکا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کی سہیلیوں نے اسے دلہن بنا دیا تھا، اور اب وہ مکمل سرخ کامدار جوڑے میں ملبوس آئینے کے سامنے بیٹھی اپنی ہونے والے شوہر کی ویڈیو کال پر بات کر رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں سب مہمان ان کے گھر سے تھوڑی دور بنے شادی ہال میں موجود تھے۔ دولہا مولوی صاحب اور باقی کے مردوں کے ساتھ بیٹھا تھا، جبکہ مہرما کو اس سے تھوڑے فاصلے پر بٹھایا گیا تھا۔ اجازت ہے؟ مولوی صاحب نے نکاح پڑھانے کی اجازت مانگی۔ مہرما کو تو دل ہی خوشی سے باغ باغ ہو رہا تھا۔ یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ وہ دھاڑتے ہوئے گن لوڈ کرتا ہوا آندھی طوفان کی طرح وہاں آیا۔ اس کے گارڈ نے سب پر گن تان لی۔ مہرما نے چونک کر گردن اٹھائی، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ تو بالآخر زاور خاور عباس اپنا وعدہ پورا کر کے دکھایا تھا۔ وہ آ چکا تھا کچھ بننے کے بعد اسے اپنا بنانے۔ زاور خون خار نظروں سے اسے گھورتا ہوا اسٹیج پر آ رکا۔ مہرما کے بھائی اور ابو غصے سے کھڑے ہوئے، مگر وہ گن دولہے کی کن پٹی پر تان چکا تھا۔ اگر چاہتے ہو اپنی زندگی بچانا تو پہلی فرصت میں یہاں سے نکل جاؤ۔ وہ 32 سالہ مرد غصے سے کھڑا تھا۔ کون ہو تم لڑکے؟ مہرما کا ہونے والا شوہر۔ زاویار نے اس کا گریبان پکڑ کر اسے مہرما کے برابر سے دور ہٹایا اور اسٹیج سے نیچے دھکا دیا۔ وہ گر گیا۔ مہرما منہ پر ہاتھ رکھے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ ایک قہر برساتی نگاہ مہرما پر ڈال کر اس نے اپنے گارڈ کو اشارہ کیا تو گارڈ نے مولوی صاحب کے ہاتھ سے نکاح نامہ چھین کر انہیں دوسرا نکاح نامہ تھمایا۔ اب کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ سب کے سروں پر
बंदूकों का निशाना था। मौलवी साहब, क्या मुझे अलग से बोलना पड़ेगा? जावियार ने महरमा के करीब बैठकर गन का रुख मौलवी साहब की तरफ किया तो वो हाँपते कांपते निकाह पढ़वाने लगे। महरमा ने एक नज़र उसे देखा था। वो ब्रांडेड सूट, महंगे जूते, ब्रांडेड परफ्यूम और घड़ी वाला वो मर्द कहीं से भी वो मासूम जावियार नहीं लग रहा था। हल्की सी शेव, नफासत से बनी हेयर स्टाइल, चेहरे पर सख्त तासुरात, अलबत्ता आंखें अभी भी मासूम सा तासुर देती थी। निकाह होते ही उसका हाथ पकड़कर उठा। महरमा भीगी आंखों से बमुश्किल उठी। वो अपने साथ उसे ले जा रहा था। महरमा ने एक नज़र पलटकर अपने घर वालों को देखा जो सर झुकाए खड़े थे। सभी को अपनी जान प्यारी थी। वो सारे रास्ते सूसू करती रही मगर बोली कुछ नहीं, जबकि जावियार ने भी उसे अब तक मुखातिब नहीं किया था। गाड़ी एक बड़े से बंगले के सामने रुकी। गार्ड ने दरवाज़ा खोला। वो गाड़ी से उतरकर उसकी तरफ आया, उसका हाथ दबोचकर उसे उतारा और अंदर बढ़ गया। और इसलिए एक कमरे में अंदर आया। पूरा कमरा फूलों से सजा था। उसे अंदर लाकर झटके से छोड़ा और लात मार कर दरवाज़ा बंद किया। वो खौफ व हिरास से उसे देखने लगी। जावियार ने कोट उतार कर सोफे पर फेंका और टाई खींच कर ढीली की। आस्तीनों के कफ मोड़ता हुआ वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था, जो पीछे को कदम लेती हुई फूलों से सजी सेज सेज से कदम जा टकराई। जावियार ने उसे पीछे धकेला और वो बेड पर जा गिरी। वो उसके ऊपर आया। आपको क्या लगा था आप मुझे धोखा देंगी और मैं बेखबर रहूंगा? आपको वाकई ऐसा लगा था कि मैं आपको किसी और का होने दूंगा? वो हैरत से पूछने लगा, अलबत्ता वो अब तक डरी सहमी उसे ही देख रही थी। आपसे कहा था ना, आप इश्क है मेरा। देखें, अब आप मेरी बाहों में और मेरे निकाह में भी। आप कहाँ भागेंगी? आप उसको अपने ऊपर करते हुए मज़े से पूछ रहा था, जबकि वो उसे गुस्से से देख रही थी। तुमने ज़बरदस्ती निकाह किया है मुझसे, बंदूक की नोक पर। तुम्हें लगता है तुमने मुझे हासिल कर लिया? वो तंजिया कहने लगी तो वो भरपूर मुस्कुराया। लगता है आप भूल गई तो मैं आपको याद दिला दूं कि मैंने कहा था मैं आपका हाथ मांगने आऊँगा, आप मेरा इंतज़ार कीजिएगा। और मैंने ये भी कहा था कि अगर आप अपनी बात से मुकर गई तो मैं छीन लूँगा आपको आपसे। सब मुझ पर ये तंज के तीर चलाना बंद करें बेगम जी, और अपनी मुंह दिखाई ले लें मुझसे। ऐसा ना हो मेरा इरादा बदल कर कुछ और करने लग जाऊँ। उसके बेपाकाना अंदाज पर महरमा ने उसे धक्का दिया, मगर वो उस पर हावी हो चुका था। वो उसकी गर्दन पर पूरी शिद्दत से लब रखे किसिंग कर रहा था। उसने महरमा के गले से हाथ खींच कर निकाला। वो तड़पी थी मगर वो नज़र देख रहा था। उसने झुमके खींचे, फिर बिंदिया और फिर दुपट्टा। वो बेबसी से उसे देख रही थी और वो प्यार कर रहा था या जुल्म। उसके देखने पर वो मुस्कुराया। 15 साल का था मैं, तब से जुल्म करती आ रही हैं आप। थोड़ा सा तो मेरा भी हक बनता है ना। उसकी शर्ट ऊपर करके उसके उभारों पर ज़बान फेरने लगा। वो सिसकियाँ ले रही थी, उस पर मदहोशी तारी होने लगी थी। उसके जुल्म बढ़ते जा रहे थे। महरमा ने उसे दूर हटाना चाहा तो जावियार उसे बिस्तर के साथ पिन करते उस पर झुका। उसकी शिद्दत भरे लम्स में मदहोश होकर महरमा ने उसकी पीठ में शिद्दत से उंगलियां गाड़ी थीं। जावियार अपनी ज़बान उसके उभारों से नीचे नाफ तक लाया। वो बुरी तरह तड़पी। आह जावियार प्लीज़, वो उसे तड़पा रहा था। महरमा को तड़पता देखकर उसे सुकून ही तो मिल रहा था। उंगलियां अलग जज्बातों को ख़राब करने में मसरूफ़ थीं। उसकी सिसकियां पूरे कमरे में गूंज रही थीं। प्लीज़ मत करो सुल्म, प्लीज़ जो करना है जल्दी करो। वो शिद्दत जज्बात से चूर लहजे में बोली तो वो उससे दूर होकर गहरा मुस्कुराया। महरमा ने उसे नासमझी से देखा तो वो उठकर दूर हुआ। सो जाओ, मेरा मूड नहीं है कुछ करने का। उसे देखती रह गई थी। वो किस तरह उसके जज्बात जगाकर खुद शावर लेने चला गया था। वो चंद लम्हे यूं ही लेटी गहरी सांसें लेती रही, फिर खुद को संभाल कर उठ बैठी। मूड अचानक ही बिगड़ गया था उसका। वो जब नहाकर बाहर आया तो वो कपड़े चेंज कर चुकी थी। जावियार बाल सुखाते हुए बेड पर आया और लेट गया। उसे खफकी से देखने लगी। वो शर्टलेस सो रहा था। महरमा का दिल किया उसे 2 लात रसीद करके बेड से गिरा दे। जब उसकी आंख खुली तो महरमा को अपने पहलू में सोता पाया। वो गहरा मुस्कुराया। यही तो ख्वाब था उसका कि एक दिन वो उसके पहलू में यूं ही सो रही हो। महरमा ने जैसे ही करवट ली, जावियार उस पर हावी हुआ। महर,
اٹھ جائیں۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ مہرماں نے آنکھیں کھولیں تو وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک دم دور ہوئی، پھر خفگی سے اسے گھورنے لگی۔ اس کے اس طرح گھورنے پر وہ سر پیچھے پھینک کر ہنسا۔ یعنی تم چاہتی تھی میں کل رات تمہارے ساتھ رومانس کروں؟ وہ جواب دیے بنا اٹھ کر بالوں کا جوڑا بنانے لگی۔ کیسا لگا جب میں نے تمہارے جذبات خراب کیے؟ وہ اب ٹھنڈے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ مہرماں نے ایک نظر اسے دیکھا اور اٹھنے لگی تو زاویار نے اس کا ہاتھ دبوچ کر اسے واپس بستر پر گرایا۔ میرے سوال کا جواب دو مہر، کیسا لگا جب میں نے تمہارے جذباتوں کا مذاق بنا کر تمہیں بیچ میں ہی چھوڑ دیا؟ برا لگا تھا نا؟ مجھے بھی ایسے ہی فیل ہوا تھا جب تم نے میری محبت کا، میرے عشق کا مذاق بنایا تھا لاسٹ ٹائم، وہ کرب سے کہہ رہا تھا۔ تبھی اس کی نظر مہر کی مہندی لگے ہاتھوں پر گئی جہاں کسی کا نام لکھا تھا۔ اس نے ایک نظر مہر کو گھورا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس کا نام ہے جس کے نام پر میں 4 سالوں سے بیٹھی تھی، مہر نے گردن اکڑا کر کہا۔ آنکھوں میں نمی تھی۔ زاویار چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر غصے سے اٹھا، اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچتا ہوا کمرے سے باہر لے گیا۔ زاویار کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے، وہ تل ملانے لگی مگر زاویار نے اس کی ایک نہ سنی۔ وہ کچن میں لا کر اب کیبنٹ کھول کھول کر کچھ ڈھونڈ رہا تھا جب اس کی نظر لائٹر پر گئی۔ مہرماں نے بے یقینی سے اسے دیکھا اور زاویار نے لائٹر جلا کر مہرماں کی ہتھیلی کا وہ حصہ جلا دیا جس میں اس شخص کا نام لکھا تھا۔ وہ بری طرح تڑپی تھی۔ زاویار عشق کے جنون میں اندھا ہو چکا تھا۔ جتنا درد اسے ملا تھا اب وہ اس سے بھی اتنا ہی تڑپانا چاہ رہا تھا۔ بات سنو میری، میں بار بار تمہیں یوں ہی تڑپاؤں گا کیونکہ یہ میرا حق ہے، مگر کبھی تمہیں پوری طرح سے حاصل نہیں کروں گا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تم خود مجھے اجازت دو اور تمہاری اجازت کا میں احترام کرتا ہوں، چاہے 10 سال کیوں نہ لگے۔ میں تمہارے ساتھ سب کچھ نہیں کروں گا مگر کچھ کچھ کر کے بہت زیادہ تڑپاؤں گا تمہیں میں، سمجھی؟ اس کا ہاتھ جھٹک کر وہاں سے چلا گیا۔ وہ روتی ہوئی زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ وہ کھڑکی میں کھڑی باہر سے چھن کر آتی دھوپ دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنے گھر والوں کی یاد آ رہی تھی۔ وہ کافی افسردہ تھی جب پیچھے سے وہ آیا، اسے کمر سے دبوچ کر اپنی طرف کھینچا۔ کک کو چھٹی دی ہے میں نے، لنچ تم تیار کرو گی۔ چلو پوچھو مجھ سے مجھے کیا کھانا ہے۔ کھانے میں وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرانے لگا۔ مہربان نے اسے گھورا۔ میں نوکر نہیں ہوں تمہاری، جب اتنے کامیاب ہو گئے کہ درجنوں حساب سے ملازم رکھے ہوئے ہیں تو انہی سے کرواؤ پھر کام۔ اسے دور دھکیل کر پلٹنے لگی جب زاویار نے اس کی گردن سے دبوچ کر اسے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کیا، اور یہ لپ کس فرض تھا جو اس نے اسے کیا تھا۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ مارنے لگی مگر زاویار 1 انچ بھی نہ ہلا، بلکہ اسے اٹھا کر بستر پر باقاعدہ پٹخ کر اس کے اوپر جھک گیا۔ مہر نے اپنے آپ کو بچانا چاہا مگر نہ بچا سکی۔ اس کے جذبات جگا کر ایک بار پھر سے ان کا بیڑا غرق کرنا چاہتا تھا۔ وہ پوری شدت سے اسے چوم رہا تھا۔ وہ سسکیاں لے رہی تھی مگر زاویار کا بس نہیں چل رہا تھا، اسے کھا جائے۔ اس کی آخری سسکی شدت جنون سے لبریز تھی۔ وہ سر اٹھا کر سسکی لینے لگی اور ایک جھٹکے سے بستر پر گری۔ وہ چہرہ اٹھا کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا تم جانتی ہو میں ان 4 سالوں میں ایک بھی رات 6 گھنٹے سے زیادہ نہیں سویا؟ کیا تم سوچ سکتی ہو میں نے 0 سے شروع کر کے کیسے اپنا نام بنایا؟ میں 1 لاکھوں کا مالک ہوں، مگر کیا تم جانتی ہو میں نے تمہارے لیے کتنے پاپڑ بیلے ہیں؟ اس کے ابھاروں میں منہ چھپائے کہہ رہا تھا۔ وہ بالکل خاموش تھی۔ واقعی یہ سب اس کے لیے بہت مشکل ہوا ہو، اس نے صرف سوچا، مگر اب میرا مشکل وقت ختم اور اب تمہاری باری۔ وہ سر اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، پھر دھیرے سے اس کی جلی ہتھیلی چومی۔ مہر نے جلن کی شدت سے آنکھیں میچ لیں۔ تم جس دن مجھ سے محبت کا اظہار کرو گی نا، اس دن میں تم سے نفرت کی جنگ ختم کر دوں گا۔ وہ بہت نرمی سے کہتے اٹھا تھا اور ایک نظر اسے نیچے اور اوپر تک دیکھا۔ مہر نے لپک کر اپنا آپ چادر میں چھپایا، اور یقیناً تم اتنی جلدی کبھی بھی مجھ سے محبت نہیں کرنے والی ہو تو ڈیئر وائفی، ہماری یہ اوپر اوپر سے کرنے کی گیم یوں ہی جاری رہے گی۔ وہ آنکھ مارتے ہوئے شاور لینے چلا گیا۔ بدتمیز، بے شرم، وہ غصے سے تل ملا کر رہ گئی۔ 1 مہینہ ہوا تھا اس کی شادی کو جب اسے پتہ چلا کہ زاویار کے ماں باپ 2 سال پہلے ہی ایک حادثے میں مر چکے تھے۔ ماموں نیو یارک میں رہتے تھے اور زاویار خود بھی وہیں رہتا تھا۔ نہ جانے کیسے مگر زاویار نے اس کے گھر والوں کو منا لیا تھا۔ وہ حیران تھی جب اس کے گھر والے اس سے ملنے آئے۔ زاویار نے ان سے ویسا ہی رویہ رکھا جیسے نئے سسرالیوں کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ ابو
آپ مجھ سے ناراض ہیں نا، اور زاویار کی وحشت کی وجہ سے کچھ نہیں کہہ پا رہے، ایسا ہی ہے نا؟ وہ آخر پوچھ بیٹھی۔ ناراض تو تھے بیٹا، مگر زاویار نے جو کیا ٹھیک کیا۔ تم نہیں جانتی وہ شخص جس کو ہم نے تمہارے لیے منتخب کیا تھا، وہ شخص دھوکے باز تھا، وہ تمہارا دور کا کزن، وہ ہمیں دھوکہ دے رہا تھا، وہ 2 نمبر کا پیسہ کماتا تھا۔ اس کے ابو اس کے نہ ہونے والے شوہر کے بارے میں مزید بتا رہے تھے، اور وہ حیرت اور صدمے سے سن رہی تھی۔ تو کیا واقعی وہ کسی برے ہاتھوں جانے سے بچ گئی تھی؟ وہ ناشتہ کر کے گھر میں یوں ہی ٹہل رہی تھی جب اس کی نظر لان میں پش اپس کرتے زاویار پر گئی۔ وہ رک کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ شرٹ لیس تھا، اس کی باڈی پرفیکٹ تھی، جسم پسینے سے شرابور ہو رہا تھا، سانس پھولا ہوا تھا۔ اس کی نظروں کی تپش پر وہ رک کر اسے دیکھنے لگا تو وہ گڑبڑا کر اندر چلی گئی۔ جب وہ کمرے میں آئی تو وہ نہا کر شرٹ لیس کھڑا تھا۔ وہ واپس جانے لگی تو مڑا۔ رکو۔ وہ رک کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ تمہیں کسی نے سکھایا نہیں کہ شوہر کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں؟ وہ بھویں چڑھائے پوچھ رہا تھا۔ کیا مطلب؟ کیا مطلب کا کیا مطلب؟ خوش کرو مجھے۔ وہ شرٹ لیس کھڑا صرف ٹال لپیٹے تھا۔ اس کی بات مہرماں شرم سے سرخ ہو گئی تھی۔ تمہیں شرم نہیں جب یہ بے شرموں والے کام مجھ سے کروانے کی توقع رکھ رہے ہو؟ وہ خفگی سے کہتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ جب وہ مسکرا کر اس کے قریب آیا۔ خوش کرنا مطلب شوہر کی خدمت کرنا، اس کے کپڑے استری کرنا، اس کے لیے ناشتہ بنانا، اچھے اچھے کھانے بنانا۔ تم کیا سمجھی؟ وہ مصنوعی حیرت سے پوچھنے لگا تو مہر نے اسے گھور کر دیکھا۔ بھاڑ میں جاؤ۔ اسے دھکا دے کر جانے لگی تو زاویار نے گرتے گرتے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور دونوں ہی بیڈ پر جا گرے۔ وہ آنکھیں میچے چیخ رہی تھی اور وہ اس کے چہرے کے ایک ایک نقوش کو بغور دیکھ رہا تھا۔ وہ آج بھی اتنی ہی پیاری تھی جتنی 4 سال پہلے تھی۔ زاویار نے اس کی سانسیں بند کر دی تھی اور اس کے لمس پر بری طرح سے تڑپی، مگر پھر خود کو اس کے حوالے کر دیا۔ وہ دھیرے سے دور ہٹا۔ مجھے آج بھی انتظار ہے کہ تم خود مجھے اجازت دو۔ مجھے اجازت کب دوگی مہر؟ وہ اب معصومیت سے پوچھ رہا تھا۔ اسے وہ آج وہی معصوم سا حسین لڑکا لگا تھا۔ اس کے نرم پڑھنے پر مہر پھیل ہی گئی تھی، قیامت تک نہیں۔ وہ اٹھ کر چلی گئی تھی، پیچھے وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ پھر دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ وہ رات تک جاگ رہی تھی کیونکہ وہ کھانا اس کے ساتھ ہی کھاتا تھا، مگر آج وہ نہیں آیا تھا۔ شاید آفس کے کام ایسے تھے۔ مہر ٹی وی دیکھ رہی تھی جب وہ کمرے میں آیا۔ مہر نے ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنی ہی دھن میں اندر آ رہا تھا، کان میں ایئر بڈس لگے ہوئے تھے۔ وہ کوٹ کو صوفے پر جہاں مہر بیٹھی تھی پھینک کر بیڈ پر جا لیٹا۔ ہاں، کھانا واقعی بہت اچھا تھا، یا شاید تمہاری موجودگی کی وجہ سے اچھا لگا ہوگا۔ مہر کے کان کھڑے ہوئے، کیونکہ وہ جس انداز میں کہہ رہا تھا یقیناً دوسری طرف لڑکی ہوگی۔ نہیں، میری بیوی میرا انتظار نہیں کرتی، وہ کھا لیتی ہے کھانا جلدی۔ اس نے رک کر ایک نظر مہر کو دیکھا، پھر نفی میں گردن ہلا کر کہنے لگا۔ مہر نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا۔ وہ اس کی وجہ سے اب تک بھوکی تھی اور وہ کہیں اور کھا کر آ چکا تھا۔ اچھا چلو تم سو جاؤ یار۔ ہاں یار، آج سکون کی نیند آئے گی۔ سوچا تھا آج رات تمہارے فلیٹ میں ہی رکوں گا، خیر کوئی نہیں، پھر کسی رات صحیح۔ وہ چند آخری کلمات کہہ کر فون بند کر چکا تھا، پھر ایک نظر مہر پر ڈالی جو کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ زاویار نے کاندھے اچکائے۔ وہ ریموٹ پھینک کر اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ کھانا کھاتے ہوئے مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے اس کے ساتھ جو بھی کیا، مگر کھانا تو ساتھ کھا لیتی تھی نا۔ جانتا بھی تھا کہ اس کے آنے کے بعد ہی کھاتی ہوں، پھر بھی باہر کھا کر آ گیا، اور تو اور کسی کے فلیٹ میں پہنچ گیا۔ خوب بھوک مٹائی، تبھی تو اتنا پرسکون تھا۔ وہ سر جھٹک کر بڑبڑا رہی تھی اور باہر کھڑا زاویار ہنسی روک کے اسے سن رہا تھا۔ 2 دن سے وہ آفس سے لیٹ آ رہا تھا اور مہرماں اکثر اس کا انتظار کرتے کرتے سو جاتی تھی، مگر آج اس نے ٹھان لی تھی چاہے جتنی ہی رات کیوں نہ ہو جائے وہ جاگ کر انتظار کرے گی، کیونکہ اسے اس کی سہیلیوں نے کہا تھا کہ لڑکا صرف 24 سال کا ہے۔ ایسے میں اگر اسے گھر سے پیار نہ ملا اور وہ کہیں اور دلچسپی لینے لگ گیا یا کسی اور غلط چکر میں پڑ گیا تو گناہ بیوی پر آئے گا۔ جیسے ہی وہ گھر آیا، اپنے کمرے کی لائٹ کھولی تو وہ گہرا مسکرایا، کالر کھڑے کیے، بال بکھرائے، شرٹ کے اوپری بٹن کھولے، کوٹ ہاتھ میں پکڑے لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ کمرے میں داخل ہو۔ وہ اچانک اسے دیکھنے لگی۔ وہ کس انداز میں چل رہا تھا، آنکھوں میں مصنوعی حیرت تھی۔ اس کے قریب آیا، کوٹ صوفے پر پھینکا، ٹائی جو گلے میں ڈال رکھی تھی اتار کر زمین پر گرائی۔
وہ مشکوک نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ارے تم اب تک جاگ رہی ہو، مجھے تو لگا تھا تم۔ وہ مزید کچھ کہتا جب مہرماں نے تیزی سے اس کی بات کاٹی۔ کہاں تھے تم؟ میں آفس میں تھا، وہ سر جھٹک کر کہنے لگا۔ میں نے پوچھا کہاں تھے تم، کدھر سے آ رہے ہو؟ اب کی بار وہ حد درجہ تک سخت لگ رہی تھی۔ زاویار کو دل ہی دل میں شرارتیں سوچ رہی تھی۔ دوستوں کے ساتھ تھا، فلیٹ پر انہوں نے پارٹی کا انتظام کیا ہوا تھا۔ وہ کاندھے اچکا کر اب شرٹ اتار رہا تھا۔ پارٹی کا انتظام کیا ہوا تھا یا شراب کا؟ وہ تندہی سے بولی۔ ارے کیا ہو گیا بیگم؟ بے شک کس کر کے چیک کر لو، کوئی شراب وراب نہیں پی میں نے۔ وہ ایک دم سیدھا ہوا، مہر کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ ویسے بھی اتنی ساری دلکش چیزوں کا انتظام تھا، ایسے میں شراب کی کیا ضرورت؟ مرد کو بہکانے کے لیے اور بھی بڑے طریقے ہوتے ہیں۔ بہت اطمینان سے کہتے شاور لینے چلا گیا اور وہ منہ کھولے اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ دماغ کا پارا ہائی ہو چکا تھا۔ شادی کے بعد پہلی بار وہ اپنے گھر والوں سے ملنے گئی تھی، جبکہ زاویار نے کسی امپورٹنٹ میٹنگ کا کہہ کر اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا۔ جب وہ واپس آئی تو کمرے کی چادر بکھری ہوئی تھی۔ اس نے اچھمبے سے ایک نظر کمرے کو دیکھا، بہت کچھ مختلف تھا۔ صوفے کے کشن گرے ہوئے تھے، ریک سے کتابیں تھوڑی باہر کو نکلی ہوئی تھیں، بیڈ شیٹ کی چادر بے ترتیب ہوئی پڑی تھی۔ اس نے غور کیا تو بیڈ پر تکیے کی طرف کسی کا بریسلٹ گرا ہوا تھا۔ کچھ دن پہلے وہ کسی سے چھپ کر باتیں کرتا بھی دکھائی دیا تھا۔ ریک سے کتابیں گرنا، بیڈ شیٹ خراب ہونا، صوفے کے کشن گرے ہوئے ہونا، مہرماں کو تو غصے سے میٹر ہی شارٹ ہو گیا تھا۔ وہ سیٹی بجاتے ہوئے واش روم سے نکلا اور اسے دیکھ کر ٹھٹکا۔ تم اتنی جلدی آ گئی؟ تھوڑا رک جاتی، میں خود آ جاتا۔ زاویار سر کھجاتے ہوئے صوفے کے کشن اٹھا کر رکھ رہا تھا جب وہ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ ہاتھ میں وہی بریسلٹ تھا۔ یہ کیا ہے؟ میرے پیچھے کون آیا تھا یہاں اس کمرے میں؟ مجھے نہیں پتا، تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ لاپرواہی سے کاندھے اچکا کر پلٹنے لگا جب مہرماں نے اسے روک کر ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا۔ تمہیں میں بیوقوف لگتی ہوں ہاں؟ کسی لڑکی کو لے کر آئے تھے میرے پیچھے تم؟ وہ غصے سے دھاڑی۔ آواز نیچے، تمیز سے بات کرو۔ جواباً وہ بھی دھاڑا۔ شٹ اپ۔ اب تم مجھے تمیز سکھاؤ گے جو خود کسی سے افیئر چلا رہے؟ وہ ہذیانی انداز میں چیخی۔ تو کیا غلط کر رہا ہوں ہاں؟ جب گھر والی مجھے منہ نہیں لگاتی، قریب آنے نہیں دیتی، تو باہر منہ مارنا پڑے گا نا؟ وہ بھی اسی انداز میں چلایا تھا۔ وہ نم آنکھیں لیے اسے بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظر پھسل کر زاویار کی گردن پر گئی جہاں سرخ نشان تھا۔ اسے لگا کسی نے اس کے تن بدن میں آگ لگا دی۔ ٹھیک ہے زاویار، ٹھیک ہے، سب ختم، مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ۔ وہ بریسلٹ اس کے سینے پر مار کر اپنا سوٹ کیس بھرنے لگی۔ ہاں جاؤ، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تمہارے ساتھ رہنے کا۔ وہ سر جھٹک کر باہر چلا گیا۔ اس نے تڑپ کر دروازے کو دیکھا۔ وہ کتنا بدل گیا تھا۔ وہ کچھ دیر بیٹھی یوں ہی روتی رہی، پھر ڈرائیور کے ساتھ اپنے گھر چلی گئی۔ 1 ہفتہ گزر چکا تھا، مگر نہ وہ اسے منانے آیا تھا اور نہ ہی اس نے غلطی سے بھی نمبر پر رابطے کی کوشش کی تھی۔ دوسری طرف وہ مہرماں کا سلگ کر برا حال تھا۔ ویسے تو اتنی محبت تھی کہ میرے لیے اسکول بدلے جا رہے تھے۔ اب اتر گیا سارا بھوت۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے واٹس ایپ آن کرنے لگی جس پر زاویار کا سٹیٹس لگا ہوا تھا۔ پہلے اس نے سوچا نہ دیکھے، مگر دل میں جیسے کھلبلی سی مچنے لگی۔ اس نے جیسے ہی کلک کیا وہ حیران رہ گئی۔ وہاں ایک پکچر لگی تھی جس میں زاویار نے کسی گھونگھٹ والی دلہن کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ جلن اور غصے سے مہرماں کا پارا ہائی ہونے لگا۔ تبھی اس کے پاس ایک انجان نمبر سے کال آئی۔ مہرماں نے جیسے ہی ریسیو کی، زاویار کے دوست کی آواز سنائی دی۔ بھابھی، آپ کہاں ہیں؟ گھر واپس آ جائیں، آپ کا گھر ٹوٹ رہا ہے۔ آپ سن رہی ہیں نا بھابھی؟ وہ نکاح کر رہا ہے، پلیز گھر واپس آئیں، ورنہ وہ ہاتھ سے نکل جائے گا، آپ اسے ہمیشہ کے لیے کھو دیں گی۔ وہ فکر مندی سے کہہ رہا تھا۔ مہرماں اٹھ کر کمرے کی طرف بھاگی، سوٹ کیس تیار کیا اور باہر کو چل دی۔ آنسو آنکھوں سے لڑیوں کی مانند بہہ رہے تھے۔ وہ جب وہاں پہنچی تو بڑے ہال میں گلاب کے پھول سجے ہوئے تھے، مگر وہاں تھا کوئی نہیں۔ اس کی نظر اپنے کمرے کی طرف گئی تو وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئی۔ بیگ بھی اس کے ساتھ ہی تھا۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ پورا کمرہ پھولوں سے سجا ہوا تھا۔
سرخ لباس میں ایک دلہن بیٹھی ہوئی تھی جس نے ہنوز گھونگھٹ ڈال رکھا تھا اور زاویار اس کی گود میں سر رکھ کے لیٹا اس کے گھونگھٹ کے اندر جھانکتا ہوا ہنس رہا تھا۔ اسے وہاں دیکھ کر وہ دونوں چونکے۔ تم؟ زاویار کے چہرے پر ناپسندیدگی اتر آئی جبکہ وہ مسلسل اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھی، مگر آنکھوں میں الگ ہی قسم کا کرب تھا۔ کیا کرنے آئی ہو یہاں؟ ڈائیورس لینے۔ او پلیز کل آنا، ابھی ہم بیزی۔ زاویار نے ہاتھ کے اشارے سے اسے باہر جانے کا کہا۔ مہرما نے اپنا سوٹ کے صوفے پر پٹخا اور اس کی طرف آئی۔ یہ تھی تمہاری محبت؟ ہاں، مجھے چھوڑ کر تم اس چڑیل سے محبت جتا رہے؟ ٹھیک ہے، میں تم سے راضی نہیں تھی، تو اس کا کیا مطلب؟ تم دوسری شادی کر لو گے؟ وہ غصے سے بولی تو وہ سیدھا ہوا۔ دوسری شادی کرنا کون سا گناہ ہے؟ ویسے بھی تو وجوہات تھی میرے پاس۔ بیوی قریب نہیں آنے دے رہی تو میں کیا کرتا؟ کہاں جاتا؟ وہ جتنی معصومیت سے بولا مہرما نے اسے اتنا گھورا۔ لیکن اب میں واپس آ گئی نا، اب نکالو اسے میرے کمرے سے۔ یہ میرا کمرہ ہے زاویار، اس لڑکی کو گھورتے ہوئے دھاڑی۔ ایسے کیسے نکال دوں؟ یہ گھر، یہ کمرہ، یہاں تک کہ میں خود اس کے نام ہوں۔ وہ سر پھینک کر مسکرایا۔ مہرما نے بازو لپیٹ کر اسے گھورا۔ اوہ واقعی؟ تو مطلب یہ یہاں سے نہیں جائے گی؟ رکو پھر، تمہارے لیے کچھ گفٹس لائی ہوں میں، سوچ رہی ہوں کیوں نہ اسے بھی ہاتھ کے ہاتھ دے ہی دوں۔ وہ خطرناک انداز میں مسکرائی۔ ہاں ہاں دے دو، سو بسم اللہ، لڑکی نے باریک آواز میں کہا۔ زاویار نے مشکوک نظروں سے مہر کو دیکھا۔ وہ سوٹ کیس کھولنے لگی، پہلے چمٹا، پھر بلیڈ، پھر ہینگر اور آخر میں فرائی پین۔ زاویار آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہا تھا جو بھرپور انداز میں مسکرا رہی تھی۔ تو ڈیئر سوتن، تم پہلے کون سا گفٹ لینا پسند کرو گی؟ وہ اس لڑکی کو دیکھ کر پوچھنے لگی۔ باجی جو تم دے دو میں لے لوں گی، وہ باریک آواز میں بولی۔ مہر نے مسکراتے ہوئے فرائی پین اٹھایا۔ زاویار جو ہونق بنا اسے دیکھ رہا تھا آگے بڑھا۔ اوکے شہزی، بھاگ، تیری بھابھی پاگل ہو گئی ہے۔ زاویار نے مہر کا ہوا میں لہراتا فرائی پین والا ہاتھ پکڑا اور چیخا۔ دلہن نے گھونگھٹ ایک طرف کو پھینکا اور اٹھ کر بھاگی۔ دراصل وہ کوئی لڑکی نہیں بلکہ زاویار کا دوست شہزی تھا۔ اوئے بھابھی پاگل ہو گئی، اوئے بچاؤ مینوں۔ وہ اٹھ کر زنانہ انداز میں کمرے میں دوڑنے لگا جبکہ مہر آنکھیں پھاڑے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ یہی تو ہے وہ جو تمہارے پیچھے مجھ سے ملنے آیا تھا، جس کے ساتھ میں ہوتا تھا۔ یار کوئی لڑکی وڑکی کا چکر نہیں ہے، قسم لے لو۔ زاویار نے بہت آہستگی سے اس کے ہاتھ سے فرائی پین لے کر رکھا۔ تو پھر وہ اس دن بیڈ کی چادر، وہ کشن اور وہ نیکلس؟ وہ حیران تھی۔ وہ نیکلس تو میری جی ایف کا تھا بھابھی، دراصل آپ کے شوہر نے مجھے ہائر کیا تھا۔ وہ نیکلس یہاں گرانے میں نے آپ کے شوہر سے پورے 2000 روپے لیے تھے، اور بک ریک سے بکس گرانے کے 5000، کشن بکھیرنے کے 3000 اور بیڈ شیٹ خراب کرنے کے پورے 10,000 اور اس کی گردن پر نشان بنانے کے پورے 5000 اور اس کے ساتھ پارٹی کرنے کے بھی 5، تو کل ملا کر ہوئے 20,000۔ وہ اب انگلیوں پر گن کر بتا رہا تھا جبکہ مہر نے بے یقینی سے زاویار کو تو کبھی اس کے اس زنانے کپڑے والے دوست کو گھور رہی تھی۔ یہ سب تم نے کیا تھا؟ تم شرم نہیں آئی؟ اس نے غصے سے شہزی سے کہا۔ شرم کیوں آئے گی بھابھی؟ اٹس کول بزنس۔ اس کا اطمینان قابل دید تھا۔ بزنس کے بچے، تو میں ابھی بتاتی ہوں۔ وہ ہینگر لے کر اس کی طرف بڑھی تو وہ اچھل کر کمرے سے بھاگ گیا۔ زاویار نے مہر کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ اسے مسکراتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں کیا لگا میں واقعی کسی اور میں انٹرسٹڈ ہوں؟ وہ بولا تو لہجہ نرم تھا۔ مہر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ چھوڑو مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ، جا رہی ہوں میں۔ وہ کم آن یار، ورنہ مجھے واقعی کوئی ڈھونڈنی پڑے گی۔ اس کی ناراضگی پر وہ بیزار ہو کر بولا تو وہ پلٹ کر خون خوار نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ میں تمہارا خون پی جاؤں گی زاویار، فی الحال تو مجھے پینے دو۔ وہ اسے گود میں اٹھائے بستر پر لایا۔ وہ ہنوز ناراض تھی۔ زاویار نے نرمی سے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھے۔ چلو اب کہہ بھی دو کہ تمہیں جلن ہو رہی تھی۔ اب وہ مزے سے کہہ رہا تھا جبکہ وہ اب کافی شانت ہو چکی تھی۔ تو کیا نہیں ہونی چاہیے تھی؟ وہ اب نم آنکھیں لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ زاویار نے باری باری اس کی آنکھوں پر لب رکھے۔ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا مہر۔ چھوڑنا ہی ہوتا تو اتنے سال انتظار نہ کرتا تمہیں حاصل کرنے کا۔ تم وقت لو،
جتنا تمہیں وقت چاہیے میں انتظار کر لوں گا، کیونکہ سر طور ہو سر حشر ہو، ہمیں انتظار قبول ہے۔ وہ کبھی ملے، وہ کہیں ملے، وہ کبھی سہی، وہ کہیں سہی، نہ ہو ان پہ میرا بس نہ سہی، کہ یہ عاشقی ہے ہوس نہیں۔ میں انہی کا تھا، میں انہی کا ہوں، وہ میرا نہیں تو نہ سہی۔ سالار سکندر کی لائنز کہہ کر اس کی پیشانی پر لب رکھ کر وہ پیچھے ہونے لگا تو مہر نے اسے گریبان سے پکڑ کر اپنے اوپر گرایا اور اس کے لبوں سے پیاس بجھانے لگی۔ میں تم سے محبت کرنے لگی، مان لی ہے میں نے ہار، تم جیت گئے، تمہارا عشق سچا تھا، ڈال دیے میں نے ہتھیار، پلیز مجھ سے دور مت جانا، تمہیں ہر چیز کی اجازت مگر مجھ سے دور جانے کی نہیں، وہ نرم لہجے میں کہہ رہی تھی۔ زاویار نے مسکراتے ہوئے اس کے سینے پر سر رکھا، پھر اٹھا۔ آج تم سب کچھ خود کرو گی نا؟ زاویار کی فرمائش پر اسے بستر پر لٹا کر اس کے اوپر آئی، اس کی شرٹ اتار کر جا بجا اسے چومنے لگی۔ زاویار اسے گردن سے پکڑ کر اس کی گردن پر جھکا تھا۔ رات گہری ہوتی گئی، زاویار کی شدتوں میں مزید اضافہ ہوتا گیا۔